نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اصحابه اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من كل امورنا رشدا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کے دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے سے تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر، تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربا، تیرے بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گئی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، منیں گی شکنی کو، تیرے بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ، کفر تک پہنچانے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، اپنے اعمال کی موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرس، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وزنی، شوق نفس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے دل سے ہوتے ہیں زنکات، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریا، مایوسی، گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں کو، تیری جانب سے ریات سے برتی گئی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل پہ پڑ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں، خلاف ورزی کو، عہدے کو، شکنے کو، میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، حسنات سے مبدل کر دے، ان کے برا اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہوں، پڑنے والے ہوں، واقع ہو گئے ہوں، واقع ہونے والے ہوں، اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والارض فيهن ولك الحمد، انت نور السماوات والارض ولك الحمد، انت ملك السماوات والارض ولك الحمد، انت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق، الساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے، آمین۔ اب پچھلی نشست میں جب بات ہوئی تھی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
اس نے یہ کتاب نازل کری اور کسی کو اس بارے میں کوئی یہ شک ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو اللہ پاک نے ایک چیلنج کیا. قرآن میں 3 جگہ یہ چیلنج آیا ہے. ایک جگہ 10 صورتوں کا آیا ہے، ایک جگہ یہاں پر 1 صورت کا ہے، ایک جگہ اس جیسے قرآن کا ہے. وہاں پہ مطلب تشخیص نہیں ہے، صورتیں یا ایک صورت یا آیت، مثل بمثل هذا القرآن. وہ کہا ہے کہ ان اجتماعات الجن والانس، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات بھی. ہم لوگوں کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ چھپی ہوئی مخلوق ہوتی ہے نا، تو ہمیں یہ بہت ایک دم ارے خواہ وہ جنات قبضے میں ہیں، وہ جنات آ جاتے ہیں وہاں پہ، جنات بھی پڑھتے ہیں وغیرہ. تو واقعتاً قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور انسان و جنات دونوں کا حساب کتاب ہے. کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں سورہ رحمان میں تو باقاعدہ اللہ پاک ایڈریس کرتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ عنقریب ہم فارغ ہو جاتے ہیں بھاری بوجھوں. تو انسان و جنات دونوں سے کہتے ہیں تم بھی بوجھو، تمہارے اوپر بہت بھاری بوجھ ہے، تم پر کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دیے ہیں. اسی لیے شیطان نافرمانی کر سکا، نہیں تو وہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے. اور انسان اس لیے خطا کر گئے، آدم علیہ السلام چوک گئے، بھول گئے. تو یہ بھولنا چوکنا ہو چاہے نافرمانی کرنا اللہ کی، اس کا امکان، اس کی پاسبلٹی، سمبھاونا انسانوں میں جناتوں میں ہے، اور اسی لیے ان کا حساب کتاب بھی ہے. اور باقی مخلوق کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اس لیے ہاں ایک اللہ رب العالمین کا معاملہ عدل، وہ ایک ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہر چیز کے لیے اس کا کوئی، جیسے کہنا چاہیے اس کے لیے اس کا متبادل کہہ لو، یا اس کا ایکویولنٹ کہہ لو، یا اس کا ہم وزن کہہ لو. مطلب اتنی بڑی چھت آسمان پہ ٹکے گی، یا اپنی یہ مسجد کی چھت، تو اس کے لیے اس وزن کو برداشت کرنے کے لیے اس کے برابر کا پلرس لگائے جائیں گے. تو یہ اللہ کے قانون ہے. کوئی سی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کی ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے اس کے وسائل، اس کے اسباب، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنائے ہیں. مخلوقات کا معاملہ. اور باقی اللہ کا امر، جب اللہ فیصلہ کچھ کر لے، ارادہ کچھ کر لے، تو وہ تو کن فیکون ہو جائے گا. اس کے لیے اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن دنیا کی جو مخلوقات ہیں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنائے، تو اس میں دن لگ رہے ہیں، کن فیکون نہیں کرا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، سمجھ نا بات؟ مطلب اس کو اللہ پاک نے وقت لگایا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ترکیب، اس میں کچھ وجوہات ہیں، اس کے سبب ہیں. سبب کا مطلب وسائل بھی ہو سکتا ہے، چیزیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے اپن لکڑی سے کرسی بنائے. لیکن سبب کا مطلب اس کی وجہ، اس کے پیچھے کوئی مرضی، بھلے ہی وہ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی چیز کے اللہ آسمان زمین بنائے، تو مطلب شروعات میں تو کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، سمد ہے اللہ، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی. لیکن وہ اگر کہ چاہے کہ نہیں میں چیزوں سے چیزیں بناؤں، تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ ہاں خلق الانسان من صلصال من حمیم مسنون، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، سڑے ہوئے گارے کی جو بجتی ہوئی تھی، جس کے اندر تبدیلی ہو گئی تھی، تغیر ہو گیا تھا، چینجز آ گئے تھے. 3-4 جگہ 3 آیتیں باقاعدہ سورہ ہجر میں اللہ پاک نے بہت لمبی کئی جگہ کہا خلق الانسان من طین، ہے نا، خلقتنی من نار، مجھے بنایا آگ سے. شیطان کہتا ہے خلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے. تو اللہ نے اگر یہ فیصلہ کیا، اور رب العزت نے، کہ ہمیں چیزوں سے بنانا ہے، تو چیزوں سے بنائیں گے. تو مخلوقات کے اندر یہ چیز ملتی ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی سبب ہو، کوئی نہ کوئی مطلب مادہ. اب مادہ کی صورت حال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور الاصل فرشتے بنائے، لیکن ان کی بھی مخلوق ہیں وہ سب. یہ بات ہے مطلب خاص، وہ مخلوق ہیں تو مطلب ان کا پیدا ہونے کا کوئی سبب ہے، ان کا کوئی کام ہے، ان کا کوئی، ٹھیک ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بے سبب بے وجہ مطلب ہو جانے والا مسئلہ. اللہ پاک چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ یہ، تو اس کے اندر ان کا حق ہے، مطلب یہ بتلانا چاہتا ہوں. تو زمین پہ جیسے حق ہے، تو آپ حدیثوں میں پڑھتے ہوں گے، میں کئی بار اس پہ متوجہ ہوتا تھا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ انسانوں کا تو حساب سمجھ میں آتا ہے، لیکن سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مار دیا.
تو وجہ یہ کہ وہ ان کے بیچ کے جو عدل کا نظام ہے ایک اللہ کا، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ہوا میں نہیں کھڑی کریں گے، اس کو کر سکتے ہیں ہوا میں، جب چاہیں ہوا میں کھڑی کریں. اسی لیے جہاں پہ آپ پڑھتے نا کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تو اس میں لکھا بغیر آمدن ترونہا، بغیر کسی ستون کے جو تم دیکھو. مطلب فورسز تو ہیں وہ پورے سیاروں میں ستاروں میں، وہ میں نے کہا نا حق، اس کا حق ہے کہ مطلب اس کو کوئی، جیسے یامل العرش جو ہے فرشتے ہیں، تو عرش جو ہے اللہ پاک نہیں ہے، عرش بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہے ایک، سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کا تخت ہے تو اللہ پاک خود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی سنبھالنے اٹھانے والا نہیں، اللہ کا وہ تخت ہے، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں بھی؟ تو وہ سپورٹ دے رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ثمانیہ 8 فرشتے ہوں گے، سورہ اس میں آیت آتی ہے الحاقہ میں. تو غرض یہ کہ مخلوقات کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کہ وہی برابری کر دیں گے اس کو، اس لیے کریں گے. وہ ان کو کوئی سزا اور جزا نہیں ہو رہی ان کی، مطلب وہ کیونکہ وہ ان کے اوپر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شریعت اور وہ ان کے اوپر وہ ذمہ داری وہ نہیں ڈالی. کس پہ؟ انسان و جنات کے علاوہ کسی کے اوپر بھی، مطلب بکری پہ وہ شریعت کے تحت نہیں ہو رہا ہے وہ کہ اس نے تو نے کیوں مار لیا تھا، نہیں تو پھر شیر اس کو بکری کو کیوں کھا گیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظم ہے وہ، اور وہ اس کا حق ہے. کوئی گھاس مٹی کو کھا جاتی ہے، بکری گھاس کو کھا جاتی ہے، شیر بکری کھائے، اس میں کوئی عیب یا کوئی ظلم یا کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ طریقہ کار ہے کائنات کا، اسی میں چیزیں بنتی ہیں ایسی. آپ پہاڑ توڑو گے نہیں، آپ بولو گے پہاڑ توڑ دیا، پہاڑ کو تو بڑا دکھ ہو رہا ہوگا. اچھا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ایسا ہے، یہاں پہ تو اچھی ندی تھی، یہ ندی کو وہ کر دیا، ندی کو روک دیا. وہ آپ نے کائنات کے جو سسٹم میں سیٹ اپ میں ڈسٹربنس کیا ہے وہ الگ بات ہے. ندی کو روک دیا آپ نے، ڈیم بنا دیا، لیکن ندی سے مطلب ایسی محبت کہ ندی یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، ندی دکھی ہو گئی ہوگی، ندی ناراض ہو گئی ہوگی، ندی کی دیوی جو ہے وہ. تو یہ نہیں ہے. لیکن لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ مطلب پہاڑ توڑ دیا یا پیڑ کاٹ دیا یا یہ ہو گیا، تو پیڑ کو کاٹنے کا دوسرے نقصانات ہیں، وہ الگ بات ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنائی، یہ نظم ہے پورے. اس میں جو مخلوقات کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کیا کہنا چاہیے، جزا سزا کا مسئلہ نہیں ہے. تو بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ میزان عدل اور عدل کا دن ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. کیسی؟ جو ہمارے لیے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں باتیں والی، کہ بغیر سینگ والی بکری نے سینگ والی کو مار دیا، سینگ والی نے مار دیا، الٹا بول رہا ہوں، سینگ والی ماری گی نا، سینگ والی نے بغیر، تو اس کو سینگ دے دیے جائیں گے کہ اب تم برابر کر دو. تو یہ وہ وجہ وہ ہے کہ اس عدل کا احساس رہے ہمیں ہمیشہ. اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہیں پہ دنیا میں، آدمی کو لگتا ہے نا کئی بار کہ یار اس نے اس کے ساتھ ایسا کر لیا. کوئی بھی چیز دیکھیں آپ دنیا میں، مطلب بکری کو دیکھیں، یہ مطلب ایشو ہے. تو یہ کئی بار آج تو بھی ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو آج ہمارے یہاں سوال جواب کر دیتے ہیں. اور یہ بات مجھے پھر سے یاد دلا دینا، دنیا میں ہوتا ہے نا ظلم ہو رہا ہے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ظلم کے اوپر جب ظلم ہے تو مطلب اللہ پاک اس کو وہ کیوں نہیں کر رہا. خدا کا انکار کر دیتے ہیں کئی لوگ، نعوذ باللہ. جو دہریے ٹائپ کے لوگ یا کمیونسٹ ٹائپ کے لوگ، مطلب ایسا نہیں کہ وہ لوگوں سے ظلم کو پسند کر رہے ہیں، ظلم کو پسند نہیں کر رہے، لیکن وہ سوچیں جب ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم ختم کیوں نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے سارے مالک یوم الدین جزا سزا کا دن رکھے، اس لیے کہ ہم جب کر لیں گے. تو خیر یہ چیزیں ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان و جناتوں کو بولا، تو ان کے بارے میں بڑا خیال ہوتا ہے لوگوں کا، ایسا وہ جنات ان کے بس میں، اور جنات آ جاتے ہیں اور جنات بیٹھتے ہیں. ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کافی. وہی والی بات ہے کہ وہ سپر نیچرل سی چیز لگتی ہے ہمیں، حالانکہ بالکل سپر نیچرل نہیں ہے وہ. بس سپر نیچرل نہیں ہوتا، اس کا تو نیچر ہے، اللہ نے بتایا اس کو قرآن میں. اب زمانے میں لوگ جو ہیں وہ اس قدر دنیا دار ہو گئے ہیں ابھی کے، یہ جو، ورنہ آج سے تھوڑا سا پیچھے جائیے تو ساری کمیونٹیز میں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ لوگ اس قسم کی چیزوں کے اندر بالکل پکا یقین رکھتے تھے. وہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہوں، وہ مشرک ہوں، چاہے وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ٹھیک ہے، ہندو ہوں، کافر ہوں،
لیکن اگر آپ 50-100 سال پہلے جائیے تو کسی سے بھی یہ پوچھیے کہ وہ ان چیزوں کو، جناتوں کے بارے میں، ان کے بارے میں یقین نہیں کرتے تو بالکل کوئی بھی نہیں ملیں گے آپ کو لوگ. سب کو پورا معلوم تھا کہ ہاں وہ بھی ایک مخلوق ہے، کہ وہ سب کو چیزوں کا وہ. اب وہ جا کے مادیت اس قدر درجے میں آگے بڑھ چکی ہے کہ بس جو چیز دکھے گی وہی مانیں گے. اب وہ نہیں دکھ رہا اور پورا انفلوئنس ہو رہا، آپ کو دکھ رہا ہے کہ اچھا خاصا آدمی تھا، ابھی شیطانی حرکتیں کرنے لگا ہے. تو وہ کیونکہ بیسیکلی وہ کوئی چینل نہیں ہے آپ کے پاس چیک کرنے کا، تو وہ جنات جو ہیں نعوذ باللہ، مطلب جو ماڈرن کمیونٹی ہے وہ جناتوں کے بارے میں، ورنہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں ساری ان لوگوں کی. وہ ڈیمن اور الگ الگ الفاظ سے ان کو پکارتے تھے. کون؟ سارے انگریز وغیرہ سب. یہ جو میں نے کہا نا کہ اب جو چیز ہمارے مشاہدے میں آئے گی، سامنے دکھ رہی ہے، وہ اسی کو مانیں گے. تو وہ ورنہ جناتوں کے وجود کو اپن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ فطرت کے باہر کی چیزیں کہتے. تو فطرت سماوات الارض میں ہے چیز، فطری ہیں، ابھی نیچر ہے، سپر نیچرل نہیں ہے. سپر نیچرل معاملہ کس کا ہے؟ جو فطرت سے باہر کی ذات ہے. اللہ رب العالمین ہے، جس کی قدرت ہے خود کن فیکون. یہ سب تو چیزیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں، تو ہیں، مخلوق ہی ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی شے ہے، عجیب انوکھی شے نہیں ہے جنات. اور ان کے مشاہدے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بتاتے رہتے ہیں ہاں یار وہ شیاطین تھے. اور جنات اچھے بھی اور برے بھی. جو برے رہتے ہیں وہ شیاطین کہتے ہیں اپن کو، شیطانات میں. اچھا برے انسان بھی ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان کہتے ہیں. شیاطین من الجن والانس، جناتوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک کہتا ہے ان کے سوار، ان کے پیدل. سوار و پیدل کون؟ شیطان ہو گئے. ایک جو پیدل ہیں، جو مطلب کسی کے اوپر سوار نہیں، شیطان انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے. ایک کیا ہے؟ کسی آدمی کے سر پہ سوار ہے، تو وہ سوار ہے، وہ انسان کو استعمال کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کئی لوگ ہیں شیطانی لوگ ہیں، ان کے اوپر شیطان سوار ہے، تو وہ شیطانوں کے سوار اور شیطانوں کے پیدل. شیطانوں کے پیدل مطلب وہ جو کسی انسان پہ سوار نہیں، ویسے بیکار ہے. اور نہیں تو انسانوں پہ سوار ہو کے انسانوں کو بہکا کے وہ ان سے کام کروا رہے ہیں اپنا. مطلب وہ شیطان کے زور میں آ کے انسان جو ہے شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں. میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکھایا گیا ہمیں. اور ہم سب میں تو کوئی معصوم الخطا بھی نہیں ہو کہ شیطان مسلمان ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے اوپر بھی کوئی جو ہے، بول رہا کہ وہ تو انسان پیدا ہوتا ہے، اسی لیے کان میں اذان دے دیتے ہیں جلدی سے کہ اس کے پہلے کہ اس کی آواز آئے پہلا کام ہمارا چلا جائے. پیدا ہو بسم اللہ پڑھ کے اس کو. دائی وغیرہ تو ہی کرتی تھی، ہمارے بھی کئی ڈاکٹرس ہیں اچھی ماشاءاللہ مسلمان، اس لیے مسلمانوں کے جانا چاہیے. وہ بچہ پیدا ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نکالتے ہیں بچے کو ڈلیوری کے اندر. آج کل تو دائی وغیرہ کہاں ہو رہی ہیں، ڈلیوری ساری ہاسپٹلس میں ہو رہی. تو چاہیے کہ ایسے مسلمان ڈاکٹرس، مسلمان جن کے اپن کو معلوم ہو کہ ہاں ان کے، تو وہ مسلمان ڈاکٹرس باقاعدہ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، اللہ کا نام ہو، اور جیسے بچہ تو پیدا ہو وہ نکل جائے، اس کا کان میں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. ٹھیک. شیطانی مطلب شیطان کیوں کہ رہتا ہے وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں. شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، آپ اپنا کام نہیں کریں گے شیطانی کام شروع ہو جائیں گے. ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے اگر گنجائش دے دی تو شیطان کو جگہ راستہ ملتا ہے. کوئی بھی چیز میں جو کام آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں کرا وہ شیطانی کام شروع ہو جاتا ہے. وہ تو ایک میں سے 1 اور 0 کا مسئلہ ہے، وہ بیچ کا راستہ ہے نہیں. اصل آپ نے کوئی بھی چیز اس کو چھوڑی تو ایسا مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ بات ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شیاطین کو، جنات کو، ان کو سب کو اللہ پاک کے حساب دینا ہے. اور اسی لیے قرآن پورا ان کے لیے بھی باقاعدہ ہے، اور ان کو بھی باقاعدہ احکامات ہیں. کچھ چیزیں ایسی جو انسان کے لیے خاص ہیں، لیکن باقی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ سب چیزیں اس لیے ان کے باقی ان کے آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ بیت الخلا جاتے ہیں، خبث والخبائث، یعنی ان میں اچھے اور برے، خبیث اور پاک اور ناپاک، ٹھیک ہے، طیب، سب طریقے کے لوگ رہتے ہیں. اور پوری ایک نارمل سی لائف ہے بھیا، یہ کہنے کا مطلب. تو ان کو لے کے نہ تو بہت اسپیشل ان کو اتنا ویٹیج نہیں دیا، میں نے بھی بہت دے دیا، لیکن میں نے اس لیے دیا کہ سمجھ میں آ جائے بات. جتنا تازہ اس کو یہ ہو گیا ہم کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ وہ خدا کی خدائی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، وہ بس دکھتے نہیں ہیں، اتنی بس پرابلم ہے. اتنی پرابلم ہے کہ نظر نہیں آتے. اور بسا اوقات سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں شیطان بیکار ہے، اچھا خاصا بیٹا تھا بھی ہوگا. ابھی میں یہ جمعہ کا یہ درس ہوتا، جمعہ کا ہمارے کا یہ سنیچر کا درس، تو شیطان بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جھگڑا کھڑا کر دے گا. ابھی مغرب کے ٹائم بول رہا تھا نا تم سے،
تم تو تھے ہی نہیں, تم تو چلے گئے تھے وہاں پہ. تو بالکل جھگڑا کھڑا کر دیا ایک دم. تو میں نے سمجھ, میرے کو یاد آ گئی, میں نے کہا وہ جمعے کا سنیچر کا درس ہے, وہ میں چاہ رہا تھا کہ دماغ ذرا یکسو ہو تاکہ میں اپنا, مہینے میں ایک بار آدمی جمع ہوتا ہے تو اس کو بات مکمل مل جائے. تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آیا ہے شیطان, یہ بیکار ہے, ان کو بیکار ہے. صبح کے وقت میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سو جائے گا, پھر جب اس کو آپ نے ہلا کے اٹھایا تو پھر یہ سو جائے گا, پھر اس کو اٹھایا تو کیا مطلب, ڈسٹرب کرتے رہو, سننے مت دو, اللہ کی بات کی طرف توجہ مت دو. یہ آج سے کر رہا ہے, آدم علیہ السلام کے زمان سے کر رہا ہے. اچھا وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ, حضرت وہ خضر وہ سب چلتے ہیں وہاں پر, موسیٰ علیہ السلام خضر, تو وہ شیطان ان کو بلا دیتا ہے تذکرہ کرنے کی, یہ جگہ ہے وہ جہاں پہ اپن کو چلنا تھا. ارے بولتے ہیں وہیں تو ذالک ما کنا نبغی, وہی جگہ تو اپن ڈھونڈ رہے تھے, اب شیطان نے بلا دی. تو مطلب کیا ہوا کہ ہے کہیں بلانے والا, اس کو دیکھا کہ اچھا کام ہے, یہ کام کی بات ہے, بلا دو. آج تفسیر میں جانا ہے تو بلا دو. ارے مجھے 10 بجے یاد آیا کہ وہ, اچھا پھر جانے کا ہو رہا ہو آدمی کو, ارے اب جا کے کیا کرو, سجا دو, پھسلا دو. قرآن میں آیا تھے سلطان نہیں ہے اس کو, تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں کوئی ہے, وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بالکل آپ کرتے رہو تو آپ کو بہت اچھی سے پریکٹس ہوگی, یار اسی کام میں آتا, یہ شیطانی کام کر رہا ہوں اس میں بالکل نہیں بلا رہا ہوں مجھے. وہ پھونک مار کے یاد دلائے گا, پروگرام آ رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ پھونکے گا. سو رہا ہوگا تو نیند میں سے اٹھ کے جاؤ گے آپ, ارے آج میں قوالی, آج بڑا مزیدار پروگرام ہے, رات بھر بیٹھا رہے گا, کوئی نیند نہیں آئی, کچھ نہیں آئے گی. یہاں پہ اس کو جگانے کے لیے کیا کیا جتن کرو, کوئی والی بات ہے کہ آ جاؤ, کھاؤ جاؤ, پی جاؤ, ایسے بچ جاؤ, بیٹھو, ہے کہ نہیں. اور ورنہ یہ کہ تمام تو خیر بغرض یہ کہ شیاطین کا مسئلہ ہے اور جناتوں کا مسئلہ ہے, سر نارمل سا ہے. لیکن یہ بات بڑی ہے کہ ان سب کا اپنا سب کا حساب کتاب ہے. اپن سب کو اللہ پاک نے جو ہے ذمہ دار ہے ہم لوگ, ہے نا. ہم لوگوں کو چھوٹ دی, اللہ نے اختیارات دیے, اچھا برا عمل کرنے کی گنجائش دی, اور یہ گنجائش جو ہمارے لیے بڑی ہے. تو اسی کے اوپر اللہ پاک نے اس لیے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اچھا بس یہ ہے کہ شیاطین کی رینج بڑی ہوتی ہے, اپن زمین پہ چلتے ہیں. اس لیے قرآن میں جب شیاطین کا تذکرہ آیا تو اپن کی صراط مستقیم آتا, وہاں بولتا طریق مستقیم. طریقہ جو لفظ ہوتا ہے, طریقہ بھی رستے کو کہتے ہیں. اپن اردو میں طریقے کا مطلب بھی کسی کام کو کرنے کا طریقہ ہے نا, رستہ, ٹھیک ہے. دا وے آف ڈوئنگ اٹ, انگلش میں بھی وے کہتے ہیں, دا وے آف ڈوئنگ سم تھنگ, کسی کام کرنے کا رستہ, مطلب کسی کام کرنے کا طریقہ. لیکن عربی میں طریقہ کہتے ہیں ہوا کا رستے کو, اور صراط جو ہے وہ تو بولتے آسمان میں طرائق ہیں. قرآن میں آئے تھے بھی, آسمان میں کیا ہے, 7 طرائق, 7 رستے ہیں, اس طریقے کی لفظ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ جب جناتوں کا تذکرہ سورہ احقاف میں آتا ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفر من الجن وہاں سے گزر ہوا ان کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے, تو وہ جو ہے جنات جو رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ طریق مستقیم, سورہ جن میں ہے طریق مستقیم, ہمیں طریق مستقیم کی طرف, صراط مستقیم کی جگہ وہ کیا استعمال کریں, سیدھا راستہ, کیونکہ راستے ان کے لیے تھوڑی راستے ہیں, وہ یہیں پہ تھوڑی چلیں گے, وہ تو آسمان کی تک پہنچ جاتے ہیں, بس وہاں سے بھگائے جاتے ہیں. وہ جو آپ دیکھتے ہیں شہاب ثاقب, وہ جس کو ہمارے یہاں دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں لوگ, سننے کو مشہور ہو گیا کہ صاحب وہ منت پوری ہوتی, شوٹنگ اسٹارس, وہ جاتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا اسے کہتے ہیں, وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا, وہ شیاطین کو مار کے بھگایا گیا ہوتا. یہاں کہاں آ گئے تم, یہ تمہاری رینج نہیں ہے, واپس جاؤ. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فزیکل آبزرویشن ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس کے لیے بھی بات ہو جائے گی صاحب, وہ جو ہے وہ تو ایک کیا کہتے ہیں, وہ ہے ایک ایسٹرائڈ ہے, اس کا حصہ ہے پلانٹ کا یا اس کا اسٹار کا, ہے نا, اور اس کا کوئی چیز جو جل رہی ہے, سمجھ میں آ رہی بات. یہ بہت تیز ہوا کی جیسے کہنا چاہیے, اس سے وہ فرکشن سے وہ جل پڑا ہے, واٹ ایور جو بھی ریزن ہو. لیکن اس کے پیچھے مطلب کرنے, جیسے وہی والی بات ہے کہ میں نے ایک آدمی کو گولی مار کے اڑا دیا, تو وہ گولی مار کے میں نے مار دیا اس کو, تو وہ گولی تو بھلے وہ اپن یہ تھوڑی بولیں گے گولی نے اس کو مار دیا. ارے اس کے پیچھے کسی نے مارا, اس کو پکڑو. تو وہ جو شوٹنگ اسٹار ہے, وہ شوٹ کرنے والے کون ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا نظم باقاعدہ وہاں پر وہ شیاطین کو ہی بھگانے کے لیے ہوتا. یہ قرآن کی آیت ہے اصل میں, کس کے اندر ہے, سورہ صافات میں بھی ہے, سورہ ہجر میں بھی ہے, اور کہیں بھی ہوگی, مجھے ابھی یاد آ گئی تو بتا دی. تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ شیاطین کو بڑا وہ دیا ہے, مطلب یہ گنجائش ان کو دی ہے کہ وہ کافی اونچائی تک جاتے ہیں. لیکن بس
معاملہ ان کا اور ہمارا شریعت کا، احکامات کا، قرآن کا یہ سارا ہے. اور اس لیے اللہ پاک نے یہ آیت یہ بھی نازل کری کہ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ لگے اگر تمہیں شک ہو کہ یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقین. کہ تم ایک صورت لے آؤ. یہاں پہ صورت کا کہا، کہیں پہ کہا وہ یہ کہا اجتماعات الجن والانس کہ جنات و انسانوں اجتماع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ اور ایک جو ہے قرآن کے جیسا کچھ قرآن لے کر آ جاؤ. اگر ہم لے کر چلے جائیں تو آپ لا نہیں سکتے. یوں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نبی آپ بھی نہیں لا سکتے. اپن یہ سوچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے وہاں سورہ بنی اسرائیل میں باقاعدہ کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کاٹ کے سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے لا رہے ہیں، تو یہ بالکل یہ بھی نہیں لا سکتے اگر ہم اس کو ہٹا لیں. چاہے سب مددگار بن جائے، بعضکم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کو. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس کی دوسری میں نے خود زندگی میں دیکھی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ سے یہ ہٹا دیا جائے اور اگر آپ کو توفیق نہ ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ دیکھنا آپ کو کئی لوگ ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کو بہت ساری چیزیں بڑے آرام سے، بڑے معمول سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن آپ ان کو قرآن پڑھا کے دیکھنا، آپ کو الفاظ نکلوانے میں دم نکل جائے گا. صرف منہ سے الفاظ نکالنا، سمجھانا دور. آپ کو دنیا بھر کی بکواس، فلسفے، جانے کن کن کاموں میں وہ اپنے گھنٹوں صرف کر لیں گے. قرآن کی سمجھ اور تفہیم اور اس کی تفسیر اور اس کی جیسے کہنا چاہیے اس کے اوپر تدبر، تفکر، اس کے اوپر جو ہے اس کی تمام جو ہے احکامات، ان کی تعلیم، آپ ان کو تعلیم میں روک کے بتا دینا. بالکل نہیں رکیں گے. وہ ٹائم نہیں میرے پاس، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ دل بھاگے گا. کیوں؟ پھر وہ اللہ پاک جو ہٹاتے تو مطلب وہی کہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب سے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، توفیق دیتا. تو وہ بڑا معاملہ ہے اللہ پاک کا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے اس معاملے میں. آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو توفیق دی، اپن کو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اپن یہ بیٹھ گئے. تو یہ بتا رہا تھا میں کہ انسان و جناتوں دونوں کو اللہ پاک نے یہ چیلنج دیا ہے. چیلنج تو انسانوں کو دیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، لیکن یہ کہا کہ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا لَن تَفْعَلُوا، وہاں پہ کہہ دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم کر نہیں پاؤ گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو اب تم تیاری کرو کہے گی آگ سے بچنے کی. دو مطلب نکلتے ہیں. اگر یہ کسی ایسے انسان کو جس کے اندر جس کو یقین و ایمان پیدا ہو گیا کہ ہاں اب واقعی سورہ یونس میں بھی اس طریقے سے کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ مطلب یہ تو ہم نے تم سے کہا کہ تم یہ صورت لے کر آ جاؤ. تب مسلمانوں سے بھی کہا ہے کہ کیا تم فرمانبرداری اختیار کرتے ہو؟ مطلب یہ تو کہنے کی بات ہے. کہاں سے کریں گے؟ کون کرے گا؟ کہاں سے کرے گا؟ قرآن کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو اب جب سمجھ میں آ گیا کہ ہم نہیں لا سکتے تو پھر اب بات مانو نا. اب چپ چاپ اللہ کا ہی کرام ہے. پھر تمہارے سارے انسانوں جناتوں کے بس کا کام نہیں ہے. تو اب مانو. تو اللہ پاک نے ایک تو انداز یہ ہے کہ مان جاؤ، اور دوسرے کا انسان کیا ہے کہ اگر تم تو انکار کر رہے ہو، تم تو کافر ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اب تم بچ کے بتانا کس سے. مطلب یہ دھمکی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف تشفیق ہے، شوق دلایا جا رہا ہے کہ بھائی اب تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا کرام ہے، اس کی کوئی بدل نہیں ہے، تو تم آگ سے بچو، تقویٰ کرو. یہ تقویٰ تشویق کے لیے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ پھر بیٹا بچ کے بتانا تم نے، اس سے ہم دیں گے تمہیں سپاٹے. تو اس میں یہ سیاق کلام میں یہ بھی آ رہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن وہی ہوں گے. کون؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. مطلب یہ کافر ہیں تو تیار ہے. سوچ لو آپ، بچ کے بتانا. اب تم دلیر ہو. ایک جگہ آتا فما اصبرهم علی النار، کیا چیز ان کو صبر دے گی، یا کیسے باہمت ہیں، کیسا صبر کرنے والے لوگ ہیں. آگ پر، دوزخ کی آگ پر صبر کر لیں گے. دلیری دیکھو. ہاں باقاعدہ لوگ ایسے میں تو آپ وہی والی بات ہے کہ جب تک کہ انسان جو ہے فوت نہ ہو جائے، انتقال نہیں ہو جائے، اس کے متعلق کوئی بات ایسی نہ کہی جائے کہ مطلب وہ بہرحال اس کو ممکن ہے کہ اسلام قبول کر لے. لیکن میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، جن لوگوں کو دین کی دعوت پیش کی گئی، اچھے سے بات سمجھ میں آنے کے بعد کیا کہتے صاحب وہ تو وہ مطلب یہ کہ وہ آگ ہی اچھی. پھر دلیری دیکھو، دلیری اندازہ نہیں ان کو آگ کا.
میں نے یہ تھکی ہوئی بیماری کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچے کو، جس بچے کو آدمی بڑی محبت سے، اپنی اولاد، دور جھٹکتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ جس کے بارے میں کوئی ابھی شیورٹی نہیں تھی کہ کس درجے میں اس کی کہنا چاہیے ونربلٹی کتنی انسان کی، اس کی جو ہے ڈیتھ ریٹ واقعی کتنا ہے کہ نہیں، فیٹیلٹی ریٹ مطلب مرنے کے چانسز کتنے ہیں ایسی اس بیماری میں. آخر اس کی کتنی کیا بات ہے، سے زیادہ چانسز دوسروں میں، لیکن کیونکہ وہ پھیلا اس طریقے کا، اور وہی اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب کی طرح نازل کیا لوگوں کو، جیسے کہتے ہیں خوف زدہ کر دیا. وہی ڈرانے والا ہے، وہی امن دینے والا ہے. اطعمہم من جوع آمنہم من خوف، خوف میں بے خوف کر دینے والا ہے. ابراہیم اپنے 20 بچوں کو سنگلاخ زمین میں، بالکل جہاں کچھ نہیں اگتا، جنگل میں، بالکل ریگستان میں چھوڑ گئے. کس کے بھروسے؟ اور کس نے ان کو امن دیا؟ اللہ رب العزت نے. نہیں تو خائف کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے پوری دنیا خوف کے پاس دڑبوں میں بنتی پوری. پنچھی بڑے مزے سے گھومے اس میں، کیا لاک ڈاؤن میں پنچھیوں نے بولا آسمان بھی بڑا صاف ہے، گاڑیاں بھی نہیں چل رہی، پردوشن بھی نہیں ہو رہا، اچھا یہ انسان کے بچے کو اچھا جیل میں بند کیا اللہ میاں، اتنا صحیح کیا. تو میں تو یہ بتلا رہا تھا کہ یہ جو ہے انسان جو ہے، یہ جو ہے یہ اتنے سے کے اندر بند ہو گئے پورے کے پورے، ہے کہ نہیں، سارے کے سارے. کتنی مزے اس کی بات ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا سا زور دکھلایا تو وہ بالکل رائٹ بند ہو گیا اب چار. تو غرض یہ کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان اور پتھر جو ہے اس کا ایندھن ہوں گے. تو یہاں پہ وہ جو ہے اللہ پاک نے ڈرایا، اچھے سے دھمکی دی کہ تو بیٹا تم کتنی ہمت دکھا رہے ہو. تو لوگ ملتے ہیں لیکن وہ ابھی بھی دکھاتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہاں، جبکہ وہ اتنے سے دنیا کے چھوٹے سے جس کو کہتے ہیں عذاب کو بھی برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے. ہمت نہیں ہوتی تھی آدمی کی کہ وہ جو ہے وہ کر لے. چھینک دینا آدمی کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ، مطلب یہ حالت تھی، یہ حالت تھی، ٹھیک ہی نہیں تھی. یہ اشرف المخلوقات کی حالت کسی کی چھینک پہ ٹک گئی تھی، بتاؤ جان جو ہے کہاں لٹکائی ہے بتاؤ. تو اللہ رب العزت کا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اتنی جسارت نہیں کرنا چاہیے آگ کے معاملے میں، لیکن کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ بچوں بچ کے بتانا اب تمہیں ساکھ سے، کیا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور عدت الکافرین کا، اور ایمان والوں کے لیے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وہ پیچھے تو کہہ رہے ہیں کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها. اب جو ان کو تو ڈرا دیا، اور جو مان رہے ہیں، کیا جو اللہ کے دین کو مان رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، ہے نا. بات یہاں پہ ویسے چل رہی کتاب کی، کس کی؟ قرآن مجید کی. تو جو لوگ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، قرآن مجید کو مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو خوشخبری بھی دے دوں. ان کے لیے ڈرنے کا مقام ہے تو ان کے لیے خوشیوں کا مقام. آپ مانیں گے. اچھا یہ ماننا مراد ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم جب انسان مانتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا احساس اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، اس پہ عمل کرتا. خالی یہ محض اتنا سا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ مان لیا میں نے. کیونکہ کئی مقام پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کو، اپنی کتاب کو، بلکہ کتاب کو، تورات و انجیل کا تذکرہ، مثل الذین حملوا التوراۃ، ہے نا، ثم لم یحملوها، تورات اٹھائی لیکن اسے اس کا وزن نہیں اٹھایا، مطلب اس کا حق ادا کرنے کی زحمت نہیں کی، یعنی اس وہی عمل کرنے کی کوشش نہیں کری. تو اللہ پاک نے ان کو گدھا کہا ہے، اور کہا ہے بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ایمان نہیں ان کا، ٹھیک ہے. اگر اللہ کی بات پہ عمل نہیں کر رہے، قرآن کی آیتوں میں عمل نہیں کر رہے، تو ایمان اصل میں نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ سجدہ ہے نا، الف لام میم سجدہ، اس میں اللہ پاک نے کہا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. وہاں مومن کو فاسق کے اپوزٹ میں رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں. مومن کہتے ہیں ایمان والا، تو مومن کے برعکس کیا آئے گا اپوزٹ میں؟ کافر آئے گا. وہاں کافر نہیں آیا، کیا ہے؟ فاسق آیا. فاسق کہتے ہیں نافرمان، نے جو عمل نہیں کر رہا. تو مطلب یہ نکلا ہے کہ مومن ہے وہ عمل کرتا ہے
اور کافر وہ ہے جو عمل نہیں کرتا ہے. تو مکمل ایمان کا جو وہ ہے تقاضا وہ عمل کے ساتھ ہے. تو یہاں جب بولتے ہیں نا وبشر الذین آمنوا، تو عمل الصالحات اپنے آپ اس میں آ جاتے ہیں. عمل الصالحات مطلب اس کتاب پہ ایمان، اس کتاب کے مطابق عمل، یعنی ایمان کا جو تقاضا اس میں بار بار کہا جاتا ہے تو عمل صالح کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو وہ یہ عمل، اس کتاب پہ عمل. تو اللہ پاک اسی کو کرائٹیریا بنا کے بات کر رہے ہیں. آگ میں جانے والے کون؟ اس کے منکر. منکر ویسے اللہ کے منکر، اللہ تعالیٰ کے منکر ویسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو آؤٹ رائٹ ہے کہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے منکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیا ہے، کوئی شریعت بھیجی ہے، اس کا انکار ہے. اصل میں اللہ تو ہے. ماننے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، ابھی بھی 800-900 کروڑ جو لوگ ہیں، 800 کروڑ سے اوپر، اس میں آپ کو بلیور زیادہ ملیں گے. کہنے کے ہوں گے وہ تو بلیور دیتے، تو اپن بھی تو ہے نا بلیور. کون کہے گا میں کافر ہوں نعوذ باللہ کے؟ تھوڑا کچھ پوچھا، کوئی نہیں کہے گا. تو آپ کو بلیورس ہی زیادہ ملیں گے. اور جو ہے نان بلیورس آپ کو جو یہ کہیں کہ ہم نہیں ہیں تو یہ نہیں. لیکن کہاں پہ ان کا کفر نظر آئے گا؟ شریعت کو لے کر، بات ماننے کو لے کے، اللہ کی حکم برداری کرنے کو، فرما برداری کو لے کر آپ کو نکلے گا کہ یہ کہنے کے لوگ ہیں کیا. تو فرما برداری اور نافرمانی، ایمان و کفر کس پہ کرائٹیریا نپ رہا ہے؟ اللہ کی بات پر، اللہ کے حکم پر، ہے نا. خالی یہ نہیں چلے گا میں یوں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، خالی یہ نہیں بات چلے گی میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے اللہ ہے، نہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ اسی کی بات ابھی بنیادی طور پہ اللہ کے حکم کی. تو کہہ رہے ہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں، جنات تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اچھا یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے، یہ نہریں بہ رہی ہوں گی. آپ سوچتے خالدینہ بھی آتا ہے. تینوں باتیں بڑی مزے کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باغ ہے نا، باغات کے بارے میں بات آتی ہے. باغات جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو باغات بہت ہو جاتے ہیں ہندوستان وغیرہ میں. دنیا کے زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ مطلب بہت بڑے علاقے جو ہیں وہ ڈیزرٹس ہیں. کوئی کولڈ ڈیزرٹس ہیں، کوئی ہاٹ ڈیزرٹس ہیں، ریگستانی علاقے. تو بڑا حصہ جو ہے وہی والی بات ہے کہ وہ سوکھا ہے وہ. اور جن علاقوں میں جو ہے وہ ہیں جہاں پر بھی باغات ہیں، جہاں پہ بھی ہریالی، ان سب میں کوئی نہ کوئی نہروں کا نظم ہے. لیکن وہ نہریں بھی ایسی ہیں کہ کہیں ندی بہ رہی ہے تو وہ اس کا علاقہ وہ ہے، کہیں نہیں بہ رہی تو سوکھ گیا. تو اللہ پاک جب خالدین فیہا کہتے ہیں تو اس میں یہ ہمیشہ اس کا تذکرہ ہمیشہ آتا ہے تحت الانہار، تہ میں سے نہریں بہتی ہوں گی. مطلب یہ مستقل ایک فلو ہے اس کا، ندیوں کا. یہ آپ نہروں کو اپن کیا، نہر ایک الگ لفظ ہے اردو میں، ہے نا. ایک ہوتی ندی، ایک ہوتی نہر. کینال کے لیے نہر استعمال کر لیتے ہیں اپن لوگ، ہے کہ نہیں؟ کینال کے لیے نہر استعمال کر لیتے ہیں. نہر جو ہے اپنی کینال سمجھتے ہیں نا، ندی ہے، ندی کے اندر وہ ڈیم بنا لیں گے اور اس کے اندر ذریعہ نکال دیں گے، بولیں گے نہر نکالی. کیا اصل میں عربی میں نہر کا مطلب ندیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے، ندیوں سے وہ مراد رہتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نہریں، دھارائیں، بہتی ہوئی چیزیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں ہیں جب انسان کے اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی اس بات کو، اس ہدایت کو، اس جسے کہنا چاہیے سر چشمے کو، اور اس سے اپنے زندگی کو اس نے پاکیزہ کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، تو پھر وہ ایسی جنت میں جائے گا جہاں پہ مکمل نظام حیات ہے، مستقل زندگی ہے. ورنہ قرآن کے بغیر، اللہ کی بات کے بغیر تو کفر ہے، انکار ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. اور کیا ہے بھائی، انسان جو ہے مطلب وہ اپنے شرف کو ہی نہیں پہچانے. انسان کی طرح ہی نہیں ہو، ہے نا. جیسے اپن کوئی چیز اسی خصوصیت کے ساتھ لے کر آئے، گھڑی صاحب ٹائم ہی نہیں بتاتی، پیسے پورے لگے اس میں. کیا گاڑی یہ چلتی ہی نہیں ہے صاحب، بس دکھتی ہے. کسی چیز کے اوپر نام لکھا ہے کہ ہاں صاحب یہ جو ہے یہ مائکرو فون ہے، مائک ہے، نیچے لکھا ہے مائک، بڑا سارا اکشروں میں مائک. وہاں پہ مسجد لکھا ہو کسی جگہ، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، کبھی نماز نہیں ہوتی، تو مسجد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس مسجدوں میں تو بہرحال اللہ پاک نے، بھلے آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو کوئی نہ کوئی تو اللہ کی مخلوقات رہتی ہیں. لیکن یہ چیزیں، جو چیز کا نام سے اس کا معاملہ نہیں بنتا، اس کے اوصاف، اس کی صفت جو ہوتی ہے نا اس کو طے کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سارے کے ساری جو ہمارے لیے جو قرآن جو ہے اللہ پاک نے نازل کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو ہم اگر انسان ہیں اور اگر ہماری زندگی میں ہدایت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے.
ہلاکت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہے تو تباہی کے. زندہ لوگ نہیں ہیں وہ انسان کے طور پہ انسان ہے ہی نہیں وہ. ہاں حیوان کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ دوڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو جانور اس کو قرآن نے عقل انعام کہا ہے, بار بار انعام کہا, مویشی کہا ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ آتی جائیں گی. تو دوسری بات میں یہ بتا رہا تھا یہاں پر کہ وہ نہریں بہتی رہیں گی, اور نہریں بھی الگ الگ قسم کی. انہار من عسل مصفا, بالکل جیسے کہتے ہیں صاف ستھرا جھاگ نکلا ہوا شہد. کیا؟ من لبن خالصا, کیا؟ دودھ کی نہریں. لم یتغیر طعمہ, وہ دودھ آپ سوچیں گے نا کہ یار دودھ کتنے دن تک جو ہے وہ بغیر پھٹے رہے گا. لم یتغیر طعمہ, جس کا مزہ کبھی تغیر نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ بیکٹیریا اس کے اندر وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے. گائے کے دہی والے دودھ پھٹے گا نہیں. نہریں بہتی رہیں گی, دودھ اپنے ہر چیز کا شر ختم کر دیا وہ. ابھی میں اس کے بارے میں ایک بات کر دوں گا انشاءاللہ اس وقت. خیر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا, جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے من حق اس میں. اب دیکھو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اس میں وصف ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. فرض ہے ٹھوک حرص و حوث کو چھوڑ میاں کب دیس بدیس پھرے مارا, تو یہ حرص و حوث بھی ہے انسان میں. کیا لیکن جو وہ اہل حوث کا وہ جو شعر پڑا نا کہ وہ جو ہے تنہا نہیں لوٹا کوئی پیغام جنوں کا, واپس نہیں آئی کوئی آواز جرس کی, صحت دل راحت جہاں تنگی دامن, سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. وہ اہل حوث کا مطلب جس کے اندر واقعی بھوک ہے, جس میں طلب ہے, جس میں خواہش ہے, تو اس کا رزق یہاں نہیں, ہو جنت میں ہے. جنت میں آپ چاہتے ہو نا نعیمہ و ملکن کبیرہ, آدمی کو رہتی اتھارٹی چاہیے آدمی. اسی چکر میں تو کرسی کے چکر میں کیسے پاگل ہوتے ہیں لوگ. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کے منازل ہیں, ان کی مقام ہے. اللہ نے یہ رکھی ہے صفت, تو ایسے نہیں تڑپانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے رکھی ہے. لیکن اگر ہے آپ کے اندر تو اس کو ڈائریکٹ کرو. یار انسان ہو تم, سب سے بڑے ہو, اشرف ہو تم میں اتنی عقل ہونا چاہیے کہ تم جو ہے والی بات ہے کہ تم وہ کیا کہتے ہیں نلی نہاری لینے تم کہاں گئے ہو؟ پرچونی کی دکان پہ. ابھی تم جہاں پہ کھانا ملے گا, وہاں پکا ہوا ملے گا, وہاں ملے گی وہ تمہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دنیا جو ہے, دنیا میں تم سوچ رہے ہو کہ مجھے حوروں جیسی لڑکیاں مل جائیں اور تمہیں جو ہے وہ جنت جیسے محل مل جائیں, اور تم جو ہے وہ اس طریقے کی تمہارے پاس ایسی بادشاہ حکومت آ جائے, تو وہ تو جن کو تم سمجھ رہے ہو ان کے پاس بھی نہیں ہے. وہ تم بل گیٹ کا پیٹ دکھ جائے گا نا تو وہ بیٹھا رہے گا وہ وہاں پہ بیت الخلاء کے سامنے, کتاب وہ جو ہے میرا معاملہ کلیئر ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کڈنی پیشنٹ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, ہمیں اتنے مطلب جیسے کہنا چاہیے ونریبل اور بڑی مصیبت میں اور مشکل میں گزار رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا ایسی ہے, اور دنیا کے سب سے اچھے لوگوں کا یہ حال ملے گا آپ کو. کیا بیسٹ آف پیپل, سب سے اچھے, سب سے طاقتور, سب سے امیر, سب سے رئیس, سب سے بڑے حاکم. دیکھو وہ اٹھا کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھو نا کیسی گد بن رہی, مزے مزے کے مذاق ہوتے ہیں. بولے بیوی جو ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے وائٹ ہاؤس چھوٹے گا اس کو بھگا دوں گا, طلاق دے لوں گا. وہ دیا کہ نہیں دیا, اور ڈیلی میل نے اور اخبارات نے تماشوں نے تو مچا دیا. وہ کھلی تو اڑی رہی بیچاری کی پوری دنیا میں. کیا کھلی اڑ رہی نا, ہنسی اڑ رہی کس کی؟ تو کل تک یہ کہتا تھا کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں آئے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, مختلف قسم کی مطلب چیزیں. تو کھلی اڑا رہی ہے نا. تو وہ جو دنیا کا جیسے کہنا چاہیے بادشاہ ہوتا ہے ایک طریقے سے, وہ امریکہ کا بادشاہ, امریکہ کا پریزیڈنٹ, کچھ نہیں اس کی اوقات. تو ہم اپنی چاہیں کہ نعیم و ملکن کبیرہ, نعمت و ملک کبیر, جو میں نے کہا نا کہ اہل حوث کے اندر حوث ہے, حرص ہے, خواہش ہے, تو اللہ نے اس کی منزل رکھی جنت. وہاں پہ سارے شر ختم اور خیر ہی خیر. جیسے کہا کہ دودھ ہے تو اب دودھ رکھ لو, اب تھوڑی دیر پھٹے گا. شراب پی لو, زیادہ پی لو, پڑے ہو گئے نالی کے اندر, کتا چاٹ رہا ہوگا, ہر کچھ ہوگا ہر چیز کے اندر. کیا ہر چیز کے اندر. قرآن کہتا ہے کہ وہ چلو ایسی عورتوں کے پاس جو عربن اطراب, عورتیں جو محبت کرنے والی ہیں, محبت, آپ عورت بڑی خوبصورت ہے, خراٹ ہے, آپ کو بس دور سے بہت اچھی لگی, آپ نے بات کری 2-4 بار, شادی کر لی, تو اب دیکھو اس کو سر پہ بیٹھا لو, آپ گھومو اور بھگتو آپ اس کو. اگر اللہ نہ کرے قسمت اچھی نہیں ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں مل جائیں. کیا؟ مراتن صالحہ, اس میں ایک چیزیں بھی ہے نا, سن لو, بڑی پیاری چیز ہے.
ذکر کرنے والی زبان، اللہ توفیق دے اپن کو، ہے نا. شکر کرنے والا دل، شکر گزار نہیں ہوتا آدمی. اچھی سے اچھی چیزیں ملتی ہیں آدمی روتا ہی رہتا ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، گرمی زیادہ کیوں ہے تو سردی کیوں نہیں ہے، اور سردی کیوں ہے تو گرمی کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشکل میں مصائب برداشت کرنے والا جسم. تو سختی آ گئی تو جھیل لیا، تھوڑا طاقت لگا دی. اور مراتن صالح، نیک عورت. اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ دنیا استعمال کی چیز ہے، اس کی سب سے بہترین چیز ساری چیزوں میں کون ہے؟ مراتن صالح، نیک عورت. ادھر کیا کہا؟ یہ 4 چیزیں مل گئی تمہیں، ساری خیر مل گئی، سب مل گیا تمہیں، پا کے سب پا گئے ہم. کیا ہے وہ شعر ہے؟ ہمیں کیا کمی ہے؟ تو وہ غرض یہ ہے کہ وہ مراتن صالحہ بڑی چیز ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ سنبھالنے والی چیزوں میں اگر کوئی چیز سنبھالی جائے تو یہ سنبھالنے والی چیز. نیک عورت، اچھا رویہ رکھا کرو اس کے ساتھ، ہے نا. اچھی نیک عورت، نیک بیوی ہو، جن کی نہیں ہو، جب ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کے ساتھ مطلب وہ کہا، اپنے کو تاکید کی ہے کہ نہیں. تم میں سب سے اچھے لوگ ان کے اخلاق اچھے ہو، جن کے اخلاق اچھے ہیں وہ بولے میں تم سے بہتر ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں، بیویوں کے ساتھ بہتر. بیویاں ہو تو کوئی دقت نہیں، 2 3 4 اچھی بات، لیکن برتاؤ اچھا. 4 یہ کہیں کہ ہاں بیسٹ آدمی یار، مطلب وہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا بہتر وہ دیا. تو خیر غرض یہ کہ وہ جگہ، لیکن یہاں پہ ابھی ایسا ہو نہیں پاتا. آپ کو ہر کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ اتنی نیک ملے نہیں ملے. تو جنت میں لیکن جو عورتیں رہیں گی وہ عروباً اطراء، محبت کرنے والی. ٹھیک ہے. بیری ملے گی، آپ بیر کے اوپر ہاتھ پاؤں مارو تو آپ کو کانٹا لگ جائے گا، اچھے سے کانٹا جو لگ جاتا ہے کہ نہیں، سمجھے آپ. مچھلی کھا رہے ہو تو کانٹا لگ جائے گا آپ کو. کیوں؟ مچھلی کیا ہوا تو کانٹا لگ جائے گا. مطلب کوئی بھی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی شر ہے کہ نہیں. دودھ ہے تو پھٹ جائے گا، شراب پیو گے تو نالی میں پڑے رہو گے، سر چکرائے گا. قرآن میں آتا ہے لا غول فیہا ولا ھم عنہا ینزفون. کیا صحیح پڑھ رہا ہوں؟ ینزفون تو نہیں ہے، میرا بس پڑھ لیا میں نے، منہ پہ آ گیا ایک دم. خیر، تو غرض یہ کہ سر چکرائے گا، عقل فوت ہوگی. کہنے کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ ہماری، وہ جو بڑی بہترین سی وہ چمکدار بوٹل بنائیں گے، اس بوٹل کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے، اس کو ایڈورٹیزمنٹ بھی معلوم نہیں کون سب سے بڑا بدبخت سیلیبریٹی ہوگا، اس کو لے کے بٹھا لیں گے، لو بیٹا شراب کا ایڈ کرو، لوگوں کو شہرت دلاؤ کہ آؤ پیو اور تو نالی میں پڑے رہو. لیکن کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈرنکرڈ کے لیے اچھا وہ، بلکہ پوری دنیا میں ڈونٹ مکس ڈرائیونگ وتھ الکوہل، اور سب جگہ سزائیں. مطلب آپ راستے پہ نہیں چل سکتے، سیدھے راستے کی بات تو دور، شراب پی کے صراط مستقیم تو سوال ہی نہیں اٹھتا. آپ سڑک پہ گاڑی لے کے نہیں چل سکتے، مطلب سیدھے. تو دیکھو آپ، یہ حقیقت ہے کہ نہیں بھائی. ہندوستان میں نہیں، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی، سب جگہ اگر وہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے، یوں کہا کہ سونگیں گے، وہ لگائیں گے میٹر آپ کے خون میں الکوہل کی کتنا پرسنٹیج ہے، اور پھر آپ کو وہ کمیونٹی سروس کے لیے بھیج دیں گے. بھائی آپ سیوا کرو، خدمت کرو، تھوڑی جیل کھاٹو، ہوا پھانکو جیل کی. کیوں؟ تو یہاں پہ ہر چیز میں شر ہے. اور شر کے بغیر کی جو دنیا ہے، راحت کی، آرام کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو تکمیل ہوئی ہے، وہ جنت میں ہے. اس کے لیے اللہ کی کتاب سے مضبوط، اس پہ ایمان، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور وہاں پہ آپ کو رزق وہاں ملے گا جو آپ رزق چاہتے ہیں. اور یہاں سے کچھ ملتا جلتا ملے گا. وہ ملتا جلتا کے بارے میں 2 باتیں ہیں، جو میں بتا دیتا ہوں. سنو بات. کلما رزقوا، جب بھی جنت میں رزق دیے جائیں گے، کلما رزقوا من ثمرات رزقا، پھلوں کا رزق. ابھی پھلوں کا مطلب لٹرل پھلوں کا رزق. پھل کھائیں گے آپ، میوے کھائیں گے، سیب کھائیں گے، انار کھائیں گے، انجیر کھائیں گے، انگور کھائیں گے، کیا کھجور کھائیں گے. یہ تو قرآن میں آتے ہیں ان کے رزق. اور بھی سارے میوے کو من ثمرات آگے اینی پھل، کوئی سا ہی پھل، پھلوں کا رزق. پھل کا دوسرا مطلب ہے جو آپ نے کیا اس کا اجر، اس کا پھل، اس کا نتیجہ. جب آپ اس کا رزق پائیں گے، اس کا نصیب پائیں گے، تو کیا ہوگا؟ میں نے سمجھ سے اللہ کو کہے کہ اپن پائیں گے نا. اب میں کہہ رہا ہوں نا، آپ پائیں گے، آپ لوگ پائیں گے انشاءاللہ. بیٹھیں گے آپ لوگ، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نتیجہ ہی پائیں گے، جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے، ہماری اچھے اعمال قبول کریں، غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ مغفرت، درگزر، معافی کا معاملہ کر دے اللہ پاک، عافیت کا معاملہ کر دے اللہ پاک سب کے ساتھ. اللہ بڑا غفور رحیم ستار غفار ہے اللہ پاک.
برائیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی بھی کر دے اور بخشش بھی کر دے، مغفرت کا معاملہ کر دے، اور اچھے کاموں کی، خیر کے کاموں کی، جنت میں جانے والے کاموں کی، اللہ کی رضا کے کاموں کی توفیق دے اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا، جب کبھی بھی وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہمیں ملا تھا، ہم رزق دیے گئے تھے ایسے ہی پہلے بھی۔ اب سوچو وہ پہلے کب کا کہہ رہے ہیں؟ جیسے انگور ملے تو بولیں گے یار ہم نے دنیا میں بھی انگور ایسے ہی کھائے تھے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کو دیکھ کے تم حیران پریشان ہو، اس کی جیسی کامل تمہارے کے لیے ہم نے جنت میں انتظامات رکھے ہیں، اس لیے اس کو دیکھ کر اپنی آخرت مت بگاڑو۔ کیونکہ آئے کیا کہا؟ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا بہ متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہو گے تم۔ یہاں تو تم 60 70 80 100 200 کتنے سال رہے ہوں گے دنیا میں، سب سے زیادہ عمر رہی ہے آدم علیہ السلام، 1000 سال، بس کیا ختم قصہ۔ جنت کی زندگی لامحدود زندگی، ختم ہی نہیں ہونے والی، نعمتیں ختم نہیں ہونے والی، نعیم مقیم، نعمت قائم ہو جانے والی، ختم ہی نہیں ہونے والی۔ بلکہ نعمت نعیم مقیم کا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو بہت تیز پیاس لگ رہی ہے، اب پانی پیتے ہیں، آپ کو شربت کیا پانی میں ہی بہت مزہ آ جاتا ہے۔ روزے میں دیکھتا ہوں، گرمی کے روزے خاص طور پہ ہوں، شام کا آپ جب پانی پیتے ہو آپ کو لگتا ہے ارے کون سی نعمت ہے، لگتا ہے کہ لگتا؟ شربت تو اچھی، لیکن آپ ایک پیئیں گے 2 پیئیں گے پھر آپ کو وہ نعمت، اس کا مزہ، اس کا قرار کم ہونے لگ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہوتا ہی وہ مزہ وہ نہیں رہتا۔ آپ کو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، وہی ہنگر از دا بیسٹ ساس، بھوک جو ہے سب سے اچھی چٹنی ہے کھانے میں۔ چٹکارا لایا تھی کھانا، بھوک اچھی تیز ہو تو آپ کو کھانا سب اچھا لگے گا۔ اگر بھوک ہے چٹنی کی ضرورت نہیں، اچار کی ضرورت نہیں، کھانا خوب اچھا لگے گا آپ کو تو۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کھا لو پھر کیا ہے؟ جنت میں یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، ان کے مزے ختم نہیں ہوں گے، نعیم مقیم ہے، قائم ہو جانے والا۔ تو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم ایک تو یہ کہ جو دنیا میں رزق ملا ہے اس کے جیسا رزق تمہیں مل جائے گا، اور تم جو ہے تم ہمیشہ کے لیے اس کو پاؤ گے، ہمیشہ قرار ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ پاک کہتے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں ایسا رزق دیا جاتا تھا دنیا میں اور ان کو ملے گا ملتا جلتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انگور سے ملتے جلتے ہوں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا ان کے مزے میں، ان کے لطف میں، ان کی راحت میں۔ وہ جو چھاؤں جنت کی ہے، وہ جو خوشبو جنت کی ہے، کیا وہ حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں، وہ تو حدیثوں میں جانا پڑتا ہے کیونکہ جب اللہ پاک نے قرآن میں ہی اس کو محدود کر دیا کہ فمن کیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ آپ کئی لوگوں کو نیند آنے لگ گئی ہوگی، آپ کو نیند آتی کئی لوگوں کو، اللہ پاک کہتے ہیں ان کے خوابگاہوں سے پہلو جدا رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہ جدا رہتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں تھوڑا سا، کائے کے لیے؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں ان کے رب کو ڈرتے ڈرتے بھی اور طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، خوف بھی رہتا ہے اللہ پاک میرے سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ پاک کہیں میں دوزخ میں نہیں چلے جاؤں، کہیں پریشانی میں نہیں آ جاؤں۔ امیدیں بھی لگاتے ہیں اللہ پاک مجھے اچھی جگہ جنت میں، اللہ پاک میرے لیے قبر آسان کر دینا، میرا حشر آسان کر دینا، میرے والدین کا آسان کر دینا، میرے ایمان والوں کا۔ تو آدمی امیدیں بھی کرتا ہے اور خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے۔ تو اب وہ راتوں میں اپنی نیندیں خراب کرتا ہے، آنکھوں میں اس کی آنکھیں جلن مچتی ہے، جلتی ہیں۔ دیکھا ہوگا کئی بار نیند کھول کے آپ فجر میں اٹھ کے آتے ہیں کتنی تیز جلن، آنکھ لال سرخ ہو رہی ہے، ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی جو میں نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، تم نے اپنی آنکھوں کو دکھ دیا، میں نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہے کسی نفس کو، کسی کو نہیں معلوم۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، تو یہاں پہ مطلب دیکھنے سے ہی ساری کی ساری راحت کا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ دکھ تو سے خوش ہو جائے۔ بچوں کے لیے دعا ہے کہ اجعلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين قرة اعين، من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ تو بیویوں سے اور بچوں سے ہمیں، ہماری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بچہ دکھ گیا، بیٹا دکھ گیا، خوش ہوگا آدمی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کسی کو نہیں معلوم۔ دوسری یہ قرآن نے کہا، میں نے کہا نا قرآن مختصر، حدیثوں میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر تصور وارد ہوا۔ آپ کے پاس اس کا، آپ کی دنیا میں جو چیز ہے تو اس لیے کہیں گے وہ کہ ملتی جلتی، کیوں؟ کیونکہ وہ انگور جو ہے اس کا تصور آپ کو نہیں ہے جنت کے انگور کا، تو وہ کہیں گے انگور جیسے، یعنی انگور کا یہ مزہ اور اس کا مزہ اتنا فرق ہے کہ
کسی دل پہ تصور اس انگور کا تصور ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے. اور اگر کسی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حور عین، تو یہاں پہ تو آپ کو کوئی سی عورت ایسی گوری چٹی ہو جس کی صرف آنکھ ہی آنکھ دیکھتے رہ جاؤ، آپ کو کوئی نہیں ملے گی، کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کذالک وزوجناہم، ایسی ہوگی وہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں. اللہ پاک ایک دم کوئی ایک دم سپر اسٹروک شاٹ دے دیتے ہیں نا بالکل، تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں. وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو بیاہ دیں گے آنکھ والی حور سے. اب حور کی آنکھیں بھی ہوں گی، ہاتھ بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، سبھی ہوں گے. نہیں، وہ آنکھ والی حور مطلب یہ کہ کچھ ایسی آنکھیں جس کو آپ جانتے نہیں، اتنی خوبصورت آنکھیں. کیا بچے دیکھ رہے ہوں اس کو، پھر پری کی طرح ہے نا. پری بھی آپ نے نہیں دیکھی، پری بھی کانسیپٹ ہے. تو حور عین، تو اللہ پاک کہتے ہیں کذالک، ایسے ہی ہوگا. وہاں پہ ایسا کہتے ہیں کذالک، کیا اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بھی متشابہ، وہ دیے جائیں گے اس میں ملتا جلتا. ملتا جلتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا کھجور نہیں ہوگا جو گٹلی نکل رہی ہے اور کہیں سے جو ہے کوئی کھجور میٹھی ہو، کوئی کھجور کوئی سمجھ رہے ہیں، کوئی آم میٹھا، کوئی کھٹا، کوئی اد پکا، کسی کا مزہ خراب ہو گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کھا رہے ہیں تو چھیل چھیل کے پاگل. میں تو شریفے سے بہت پریشان رہتا تھا، اتنے میں دے ہی دیتا تھا، آپ ہی رکھ لو صاحب. یہ میں بس کی نہیں کہ میں اتنی دیر ان کو ایک ایک کے بیچ میں سے اس کا گودا نکالنے بیٹھوں. اتنی مچھلی سے پریشان، کیا اتنی دیر کانٹا نکالنے بیٹھوں، زندگی میں دوسرا کام کر لوں گا. اللہ نعوذ باللہ کفران نعمت نہیں کر رہے، مطلب بدلا رہا ہوں کہ وہ جنت میں نہیں ہوگا ایسا کچھ. یا ابھی آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یار راستے میں گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو دیسی مرغے ہیں بڑے اچھے مل رہے ہیں، آپ سوچیں گے یار خواہ آئیں گے اس کو لے کے جائیں گے، پھر ذبح کریں گے، پھر وہ شام کوئی نہیں. آپ کو خواہش ہوگی ما تشتہی انفسکم، ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا، ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. جو جی چاہ لیں گے وہ تمہارے لیے سامنے لو. کیونکہ جی تو کئی بار یہ چاہتا ہے کہ ابھی مل جاتا ہے یار یہ تھوڑی دیر. اس لیے اکثر آپ یہ فاسٹ فوڈ کیوں چل رہا ہے معلوم اتنا زیادہ؟ کیونکہ چیزیں ریڈی ایک دم فوراً مل جاتی ہیں. جہاں زیادہ لیٹ انتظار کرنا ہے تو وہاں پہ تو آدمی پکنک وکنک پہ لمبی جاتا ہے، جب ہی جاتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں رکتا. آدھا خواہ تو اتنی دیر لگے گی. ٹیک اوے والے اس لیے چلتے ہیں کہ وہ لے کے گھر جاؤ پھر دیکھیں کھا لیں گے وہیں پہ. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک کے وہاں پر آپ کو ہر چیز جو ملنے والی. ایک تو یہ کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. وہ کہیں گے کہ یار ایسا پھل ہمیں ملا تھا. ایک تو مطلب یہ ہو گیا ملتے جلتے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ مطلب ہو گیا کہ تمہاری دنیا کا کوئی بھی پھل، کوئی میوہ، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی مزے، کوئی بھی عیش و عشرت، کوئی بھی جیسے کہنا جی تمہاری حرص و حوث کی خواہش طلب، اس کا کوئی بھی سامان چھوٹے گا نہیں تمہارا. اس لیے وہاں آتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی مصیبت کا خوف نہیں ہوگا. یہاں مصیبت کا خوف رہتا ہے. زیادہ کھائیے آپ کباب، تھوڑی دیر آپ کو لگے گا کہ آپ تھوڑی دیر بعد پیٹ جو ہے اپنے کو کہیں اور پہنچانے والا ہے. کیا کوئی بھی نہیں، آپ زیادہ ایکسرسائز کر لی، آپ کو لگے گا اب گڑبڑ ہو گئی ہے تو یہ زیادہ کھا لیا اپن نے، ہے نا. تو وہاں پہ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا کسی چیز کا، خوف کسی بھی مصیبت کا، دنیا کی آخرت کی. نہ تو آخرت میں دوزخ کا خوف ہوگا، نہ کوئی عذاب کا خوف ہوگا، اور کسی کا رنج و ملال نہیں رہے گا. ارے یار وہ ہمارے یہاں وہ بہت اچھا تھا، ہمارے جو وہ تھا وہاں پہ باغ بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت باغ تھا، بڑا وہاں آرام بڑا ملتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں کئی جو باغ تھے بھوپال کے جہاں بڑا سکون ہوتا تھا. آج کل وہاں پہ جو ہے یہ ادھر ادھر خلط ملط، لڑکے لڑکی، ہر جگہ کی سکون کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، کہیں سکون نہیں. لیکن ایک زمانہ یہ ہوتا تھا ہم کتاب پڑھ کے لے کے بیٹھ جاتے تھے اور پورا ٹاپک یونٹ تیار ہو جاتا تھا. میں فزکس کے یونٹ اس میں گریجویشن میں صرف وہ ایک بیٹھک میں وہاں پہ تمہارے یہاں پہ تو ایکانت پارک تھا، بیٹھے ہو جا کے، دھوپ تیز دھوپ میں، وہاں کی چھاؤں اتنی پیاری ہوتی تھی، وہاں سے کہیں پانی وانی کچھ نظام بھی تھا چلتا تھا. وہ آپ پڑھو گے تھوڑی دیر، آپ کو نیند آئے تو سو بھی جاؤ، آپ نہیں تو وہ اتنا سکون رہتا. 2-2.5 گھنٹے بیٹھتے تھے ہم اس میں، تو وہ آپ کے پورے ٹاپک تیار ہو جاتا تھا. تو ٹھیک چیز ہے، اور چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں. نوجوانی میں جس طریقے سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ جو جیسی عمر بڑھتی ہے، ڈیڑھ عمر میں آئے، بڑھاپے میں آئے، تو وہ تھوڑی رہتا. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی رنج و ملال کسی چیز کا نہیں ہوگا. ارے یار وہ جو ہے فلاں جگہ جو ہے بڑی اچھی پوسٹ تھی، وہ نکل گئی، میرے ساتھی سب نکل گئے وہاں. یا فلاں لڑکی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یار وہ تو بیادی ہو، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، پیسے ہی نہیں تھے. وہ باپ نے دیکھا تم کیا کرتے ہو، کچھ نہیں کرتے، نالائق ہو، جاہل ہو، بھگو. ہمیں یہ بہت ہوتا ہے، وہ چاندی کی دیوار نہیں توڑی. تو معاملہ یہ کہ
کسی چیز کا رنج نہیں رہے گا وہاں. وہ اللہ تعالیٰ بدلے دیں گے, وہ نعمتیں دیں گے, وہ اجر دیں گے, وہ آپ کو آپ کی زندگی کا وہ دیں گے آپ کو, کہ انسان کو کسی چیز کا رنج نہیں رہے گا. تو اللہ ایک تو بدلہ یہ مطلب ہے کیا, کہ آپ کو یہاں پہ جو کچھ ہے پھل, وہ سارے پھل وہاں پہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, سبھی کچھ ہے, سبھی کچھ ہے. دوسرا ان کے بیچ میں اتنا رینج آف ڈفرینس ہے کہ آپ کو لگے گا ہاں یہ کھجور سے ملتا جلتا ہے, یہ آم سے ملتا جلتا ہے, یہ انار سے ملتا جلتا ہے, یہ جو ہے یہ جو حور جنت ہے یہ ہاں ہمارے یہاں کوئی مس یونیورس کبھی رہی ہوگی اس کے جیسی اس کی آنکھ ناک کوئی چیز ہو سکتی ہوئی نہیں ہوگی. واقعی تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا دوپٹے کی قیمت سارے زمین آسمان کے ستارے ساری قیمتیں چیزیں نہیں ادا کر سکتے, واقعی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ساری چیزیں تو وقتی فانی چیزیں, یہ تو ٹوٹ ٹوٹ کے جھڑ جائیں گی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت, وہ تو ہمیشہ کی نعمت ہے, کہاں سے قیمت چکائیں گے. بھائی ایک چیز ایسی, آپ نے مجھے بولا کہ آپ میرے گھر میں 2 دن کے لیے رہ لو, اور میں نے آپ کا مکان مستقل پکڑ لیا, بولے اس کے بدلے یہ لے لو. آدمی بولا کیوں لے لو, پاگل ہو, تمہارے گھر میں 2 دن رہوں گا, تم نے میرا گھر ہمیشہ کا رکھ لیا. تو دنیا کی تو کوئی چیز اس کی قیمت آخرت کی کسی چیز کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. سمجھ رہے بات, آپ سنتے ہیں نا یہ حدیثوں میں آپ الفاظ سنتے ہیں کہ اس کے دوپٹے کے ستاروں کو اس کی قیمت جو ہے پوری زمین آسمان کی ساری چیزیں وہ ادا نہیں کر سکتے مل کے, ہے نا, سنتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی قیمت کہاں ادا کرے گی, وہ تو ابھی ختم ہو جائے گی تمہاری دنیا پوری. اس لیے اس کے لیے کبھی بھی آخرت برباد نہیں کرنا ہے, کبھی بھی نہیں کرنا. دنیا کو استعمال کریں گے کہ ظاہر بات, اب تھوڑی دیر بعد ان کو بھوک لگے گی, کھانا کھائیں گے, استعمال کریں گے, لیکن حرام تھوڑی کھانے لگ جائیں گے. ایسی کوئی چیزیں تھوڑی کریں گے جس کی وجہ سے اللہ پاک اپنے کو دوزخ میں ڈال دیں, اپنی کام سارے برباد ہو جائیں, کیا یہ مطلب. تو ایک تو بات یہ ہو گئی پہلی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کا صاف بدلہ دے دے گا. دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ ملتی جلتی چیزیں, زمین آسمان کا اس میں فرق ہے. ایک مطلب اور ہے, کبھی جب ہم نیکی کرتے ہیں اس کو جو ہے اللہ والے لوگ محسوس کرتے ہیں, واقعی بہت محسوس کرتے ہیں, شدید محسوس ہوتی. جب آپ نیکی کرتے ہو خالص اللہ کے لیے کرتے ہو تو ایک لذت آتی ہے, ایک مزہ آتا ہے اس میں. آپ نماز پڑھتے ہو آپ کو لگتا ہے, مطلب آپ کو کبھی وہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے میں وہ چیز نہیں آئے گی جو آپ اللہ کے لیے بندگی کے لیے کوئی کام کرتے ہو. آپ کبھی جیسے اپن کل وہاں سے نکل کے آتے ہیں درس کے بعد قرآن پڑھ کے, کبھی دیکھنا آپ پڑھ کے اللہ کے لیے نکل کے آؤ, آپ کر کے آؤ, آپ کو ایک عجیب عجیب قسم کا قرار, ایک سکون اندر دل میں حلاوت محسوس ہونے لگ جاتی. ایک آپ نے صدقہ کیا, آپ نے روزہ رکھا, کیا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی, تہجد کی یا نماز فرض نماز پڑھی آپ نے, فجر کی, مغرب کی, آپ کو ایک دل میں قرار اطمینان آتا, ہاں نماز پڑھ لیا, کیا. تو جب اس کا پھل ملے گا نا, جب اس کا پھل ملے گا, جب ان نعمتوں کا پھل ملے گا تو وہ یاد آئے گا کہ یہ نماز ہم نے پڑھی تھی, اس وقت بھی ہمیں کچھ قرار محسوس ہوا تھا. یہ پھر کیونکہ اللہ یاد دلائے گا نا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے اذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ شاکر ہے, اللہ شاکر علیم, اللہ شکر گزار ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم اپنے کو احساس دلائے گا, دیکھو ہمیں یاد ہے تم نے ہمارے لیے یہ کیا. اس لیے اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی بندگی, کوئی بھی قربانی, کوئی بھی ایثار, کوئی بھی کوشش کرو اور احساس ہو اس کا, تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ بڑے, مطلب تم بھول جاؤ ہو سکتا ہے, تم بھول جاؤ. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی, ایک آدمی جو ہے جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کری ہوگی اور ایک نیکی کری تھی, اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے اوپر اس کا یقین پہ اس کا انتقال ہوا ہے, اس کے کہیں نہ کہیں کونے میں, مطلب وہ کفر پہ شرک پہ نہیں مرا. تو اس کے لیے جب وہ اور زندگی بھر اس نے کچھ کام نہیں کیے تھے نیکی کے, تو اللہ پاک بولیں گے کہ نہیں ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کریں گے, تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, تلوانے کے لیے جو بھی ہے لے کر آؤ. وہ بولے گا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیکی, ہر کام, ہر عمل کو, آپ کہیں سے درخت کے, آپ سڑک کے کسی ناگوار چیز کو کہیں سے کوئی پتھر سرکا دیتے ہو, آپ سمجھ میں آئی بات. آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کر کے ملتے ہو, ایک دم ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا, ارے کیا حال چال ہے, کیسے ملے تم, کہاں تھے, اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. تم اپنے ایمان والے بھائی کو سلام کر دے تو افشو السلام, اللہ رب العزت تم مصافحہ کر لیتے ہو, 2 مسلمان ملتے جلتے دعا ہوتے میں, اللہ مغفرت کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے کہ ایسے میں ایمان والے مسلمان ہونے پہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں, ان میں محبت سے بڑھا دو. اللہ پاک کچھ بھی بھولتے نہیں, آپ کا کچھ نہیں بھولتے. آپ نے ایک بار سبحان اللہ کہی ہے تو وہ سبحان اللہ آپ کو ایک مقام, ایک چیز, ایک آپ کے اجر میں, نیکی میں اضافہ کر دیں گے. تو اللہ پاک کا وہاں پر جب بندے کو پھل ملے گا, پھر سے پڑھیے کیا کہنے, کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. جب کہیں وہ رزق دیے جائیں گے اس کے اندر جنت میں, کیا جنتوں میں,
ہے نا, تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا رزق ہمیں پہلے بھی ملا تھا, اس کا کچھ لطف ہمیں پہلے بھی آیا تھا. ہمیں کچھ یاد ہے کہ جب ہم نے وہ قربانی دی تھی, یا ہم نے جب وہ نماز پڑھی تھی, یا ہم نے روزہ رکھا تھا, یا ہم نے صدقہ کیا تھا, یا ہم نے جب نیکی کری تھی, تو کچھ ہمیں دل میں اچھا لگا تھا. تو وہ اچھائی کا بھی احساس دلائیں گے, یاد دلائیں گے اللہ پاک, اور بہرحال اس کا پھل تو کھائیں گے کھائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپن کو تیاریوں کی توفیق دے, خوب اچھی جنت کے لیے. یہ بات ہو گئی. آگے کی بات کیا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ, بیویاں بھی ہوں گی اور کمپنیز بھی ہوں گی. ازواج کا مطلب ان کی جیسے لوگ. آپ یہاں پہ اچھی لوکیلٹی میں گھر کیوں خریدتا ہے؟ ارے خاں یہاں پہ سب, ارے خاں یہاں تو سارے کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہاں پہ مکان نہیں لینا. یہاں سب پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ سارے لوگ دیندار لوگ ہیں, یہاں سب نمازی ہیں, یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں مسجدیں بھری رہتی ہیں. ایک کام کرتے ہیں اپن تو یہیں چل کے رہتے ہیں, یہاں کا کافروں میں رہیں گے, یہاں چل کے مسلمانوں کے بیچ میں رہیں گے, اذانوں کی آواز تو آئے گی. تو آدمی پاکیزہ کمپنی ڈھونڈتا ہے, پاکیزہ صحبت, پاکیزہ عمدہ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے. ازواج کا مطلب بیویاں بھی, اور ازواج کا مطلب لوگ بھی, ان کے جیسے لوگ. ٹھیک ہے, ازواج منہم سورہ اس میں آتا ہے کہ ہم نے جو ان جیسے لوگوں کو دی ہے, تو ان کے جیسے لوگ. تو پہلے ویسے بنیادی طور پر جو اس کی آیت کا وہ ہے اس کے اوپر بات کروں میں کہ ازواج مطہرہ, وہاں پہ عورتیں ہوں گی پاکیزہ, یعنی ان کے ایام, حیض کے ایام, نجاست کے ایام ان کے نہیں رہیں گے. کیونکہ میں نے کہا نا دنیا میں ہر چیز ہے, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ شر, کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. من شر ما خلق, جو بھی خلق ہے. اس لیے یہ بہت اچھی دعا ہے. کون سی؟ قل اعوذ برب الفلق. اللہ پاک جس چیز میں بھی, جو بھی مخلوق میں جو بھی شر ہو, اے اللہ میری اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیا؟ قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں اے رب صبح کے, من شر ما خلق. اتنی سی بات, باقی تو پھر اور وضاحت کری. جو بنائی تو نے مخلوق, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شر ہو, ان کے اندر جو بھی کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے. شرف نہیں تو نقص نہیں تو ضعف. پاک ذات صرف اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے. نوٹ کی ہے, انبیاء کے لیے, رسول کے لیے معصوم الخطا استعمال کرتے ہیں کہ خطا اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اس میں بھی چوکنا بھولنا, یہ کیونکہ آدم کی اولاد ہیں تو چوکنا بھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, انشاءاللہ کہنا بھول گئے, ہے نا, تو یہ تو ان کے لیے بھی ہے. حالانکہ وہ سہو ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں, انبیاء کا کوئی چیز بھولتے چکتے ہیں تو بھی اس سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے. تو وہ ہمارے لیے مکمل ہدایت کا ہی ذریعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات. لیکن پاک ذات, منزہ ذات, کسی بھی قسم کے ضعف اور عیب اور نقص و کمی اور تقاضے سے, سمجھ رہے ہیں بات, وہ صرف اللہ کی ذات ہے. مطلب جیسے انبیاء ہیں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنائے گئے. مطلب کوئی نہ کوئی ان کے لیے کوئی نہ کوئی تقاضا. مطلب سمد تھوڑی ہے, سمد کون ہے؟ اللہ الصمد. تو یہ جو پاکیزگی جو ہے معاملہ ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا. بالکل پاک ذات جس کے اندر کوئی بھی, لیکن مخلوقات کے ساتھ کوئی نہ کوئی دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں ان میں یا تو شر ہے یا کم سے کم ضعف ہے. مطلب ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جنت کی نعمتوں میں یہ بات بھی ہے کہ خالدین بھی ہیں, جیسے ہمیشہ رہنے کا مسئلہ بھی ہے. آگے کیا رہا, وہم فیہا خالدون ازواج مطہرہ. اس پہ مزاحیہ بات بھی ہے, لیکن خیر وہ میں اس کے ساتھ کہنا نہیں چاہتا. مزاحیہ بات ہے کیونکہ لوگ تو ایک دم اس حساب سے دیکھتے ہیں نا, جیسے حور ہیں تو لاکھوں سال کی عمر ہوگی ان کی, ہوگی تھی نا, کیونکہ خالدین ہے بھائی. موت نہیں ہے نا وہ. تو آدمی سوچا کرتا لاکھوں برس کی عمر, ابھی کیا کریں ہم. دنیا میں تو آدمی کم عمر تصور کرتا ہے, لیکن وہاں پہ کیا ہے, وہاں ضعف اور جسے کہنا چاہیے کسی بھی قسم کا عیب, کسی بھی قسم کا میل, کسی بھی قسم کی خرابی. سمجھ آئی بات. جیسے لوگ دو مل رہے ہیں تو جہاں دو چار امیر ملے تو شیخی بگاڑنے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک وہاں پہ کیا کریں گے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اس آیت کو سمجھیں کیا, ان کے دلوں میں جو بھی غل ہوگا نا وہ ہم کھینچ نکالیں گے. سمجھیں. ارے یار یہ اس کے اوپر حضرت علی, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک جنگ کی صورت کھڑی ہو گئی تھی. تو وہ بہرحال رضی اللہ عنہما تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابی ہیں, ہے کہ نہیں. تو یہ کہ وہاں پر لوگوں کے اگر جنت میں جو بھی جانے والے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بھی غل نہیں رہے گا. کئی بار ہوتا نا کہ یار یہ مسجد میں آتا ہے, وہ آتا مجھے اس طریقے سے کمنٹ کر دیتا, اب وہ بھی نمازی ہے میں بھی نمازی ہوں, وہی متقی ہے میں بھی پرہیزگار ہوں, اور امید ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جنت میں جائیں گے. لیکن ہوتا ہے کئی چیزوں کا,
ہوتا ہے ٹسل رہتی کچھ نہ کچھ چھیڑ. تو اللہ پاک وہاں پہ مطلب وہاں پہ کسی بھی چیز میں برائی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوں. یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت امیر ہے, آپ بھی امیر ہو میں بھی امیر ہوں, تو کمپٹیشن میں ہی مر جاتا آدمی, اس کے مزے نہیں لے پاتا. شادی میں جائیں گے تو سیدھے نہیں بیٹھیں گے, میں نے یہ سوٹ پہنا, اس نے یہ پہنا, یہ میں اس کار سے اترا تھا, یہ اس گاڑی سے اترا ہے. ان کے یہاں جو ہے فنکشن میں یہ آتش بازی نہیں تھی, ہمارے یہاں یہ ہوئی. ارے یار حد کر دی تم نے, اس کا انجوائے یار. لیکن وہ نہیں کر پاتا. جنت میں کر پائے گا, کیوں؟ کیونکہ یہ کینہ اور یہ غل دل کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی میل, یہ سب نکال دیں گے. عورتیں ہیں تو ایام ہے نجاست ختم, بیریاں ہیں تو کانٹے ختم, دودھ ہے تو پھٹنے کے امکانات ختم, شراب ہے تو نشہ اور سر چکرانا ختم. ایسی جگہ زندگی ہے تو موت ختم. کوئی بھی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کو اگر اپنے اویل کر لیا, استعمال کر لیا دنیا کو, دنیا کی متاع کو, تو اس کے ساتھ اس کے اوپر ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں وہ عائد. وہ لوگ بولیں گے ہم یہاں تو ہمیں کچھ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپن سب کو جنت پہنچائے, بس یہ بات ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کرائٹیریا کیا ہے؟ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, قرآن پہ ایمان اور قرآن کے مطابق عمل. اب اللہ پاک قرآن میں احکامات دیتا ہے, ہمیشہ دیتا ہے. تو لوگ کیا کرتے تھے, یوں کہتے تھے کہ صاحب وہ جو ہے خاص طور پہ ایمان والے تو کہتا ہے جو کا حق کا, اب ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. سمعنا واطعنا, آخر میں تو یہ آئے گا سنا اور ماننا ہے. کئی بار بسا اوقات ہمیں صحیح بات معلوم نہیں رہتی پوری چیز, اس وجہ سے اس میں اختلافات بھی ہو جاتے. لیکن آمادگی کیا ہونی چاہیے؟ سمعنا واطعنا. کئی چیزیں نہیں معلوم ہوتی, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مسلکوں میں اختلاف آ جاتا ہے. ایک مسلک کے عالم کچھ اور فتویٰ دے رہے ہیں, دوسرے وہ جو مجھ سے اس دن سوال کر رہا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو بھی لوگ ہوں ان کو جمع کرا کرو, جو بھی لوگ ہیں ان کے نمبر رکھ کے رکھا کرو, جو بھی اپنے ساتھی ہیں, اور سب کو جمع کر کے بلا کے بٹھا لو. کیونکہ جو مسئلے سوال جو کھڑے ہوتے ہیں وہ سوال نہیں, یہاں حل تو یہی ہو رہے ہیں نا, سوال تو یہی حل ہو رہے ہیں, مسئلے تو ختم ہو جائیں گے نا. پھر باتوں میں اس نے پچھلی بار کہی تھی یہ بات کہ ارے صاحب وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. آپ آمدگی سے اگر عمل کرنے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے, آپ آمدگی سے عمل کرنے کو تیار تو کوئی ایشو نہیں ہے. اپنے اندر سمع و اطاعت ہونی چاہیے, اپنے اندر سمع و اطاعت ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں, سمع و اطاعت کر رہے ہیں, اللہ کی بات سن کے اللہ کی بات ماننے کا ارادہ ہے. اب اس میں آپ کے پاس چینل جتتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ مکلف نہیں ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر جتنی اس کو وسعت ہے. وسعت میں یہ ہے کہ ہاں آپ دیکھ سکتے تھے یار یہ عالم صاحب ذرا گڑبڑ لگ رہے ہیں, یہ ان کو ذرا نہیں جانتا ہے, یہاں پہ قاری صاحب اور موجود ہیں, تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے پوچھ لیتے. پھر اگر ذرا سا بھی کھٹکا لگتا ہے, ہاں کھٹکا بھی نہیں لگا دل میں, آپ کا دل اتنا مطمئن تھا, ٹھیک کوئی بات, پھر آپ کی وسعت ہی نہیں تھی, آپ کو لگا ہی نہیں کہ غلط ہے, آپ کو لگا ہی نہیں نا کہ یہ جو ہے جیسے آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ, وجہ سے کچھ حضرات جو ہیں وہ روزہ دیر تک رکھتے ہیں, دیر سے رکھتے ہیں, اور جیسے کہنا چاہیے کھولتے دیر سے, تو اب ان کو لگا ہی نہیں کبھی دل میں کہ یار اس میں کوئی پرابلم ہے, تو بات الگ ہے. لیکن اگر دل میں گنجائش تھی, اللہ نے دل کو اتنا بیدار رکھا تھا, تو اس کو چاہیے تھا کہ اور بہتر صورت دیکھ لیتا, اور کسی سے پوچھ لیتا جس کے بارے میں اس کو لگتا ہے کہ یار یہ از اے بیٹر نالج, یہ تو بڑا عالم ہے نا. لیکن آپ کو اتنا ہی کرنا ہے جتنے کہ آپ میں گنجائش وسعت ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ایمان والا تو یہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, انہ الحق من ربہم. جب اللہ پاک مثالیں بیان کرتا ہے قرآن میں, کوئی نصیحت کوئی حکم دیتا ہے, کیا کہتا ہے, یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے, اللہ نے کہا تو حق کہا. اب جو کافر ہوتے ہیں ان کو کیا رہتا ہے, ناشکرے تو ہیں ہی ہیں, انکار تو ان کے اندر ہے ہی ہے. اب کسی نے بہت اچھی مثال کچھ بیان کر دی, اس کے اندر کوئی گنجائش آ گئی, کچھ آ گئی, اللہ نے چھوٹی مثال جیسا مکھی کی مثال بیان کر دی, تو وہ کہتے کیا, اللہ تو اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا, اتنا بڑا. مکھی کی مثال سے کیا مطلب ہے, مچھر کی مثال کا کے لیے دے رہے ہیں کیا, یہ کون سی بات ہے, مثال اس کی کتے کی ہے, گدھے کی ہے. اچھا گدھے کو گدھے کی مثال دیں گے نا, گدھے کو کیا وہی والی بات ہے, چاند کی مثال دیں گے, چاند کی طرح جو ہے بےسورا جو ہے تم نے, تو جیسے کہتے ہیں بھدا چہرہ بنا کے رکھا ہے, بولیں گے یار چاند تو اچھا چمکدار ہوتا ہے کہ نہیں. گھٹیا چیز کو گھٹیا مثال دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب نازل کی اللہ نے. واچنا مسئلہ نہیں ہے اس کا, خالی کیا کان میں سنو بہت اچھا لگے گا, اس کو ہدایت دی اللہ نے. تو ہدایت دی ہے تو جو خراب چیز ہے, اب جنت کے اندر زقوم کے درخت کے پھل ہیں, بھیانک قسم کے پھل ہیں. تو آپ کے زندگی میں جو حقیقتاً ہارر موویز تو بنائی نہیں گئی تھی قرآن کے نزول سے پہلے, ہارر فلموں کو بتاتے کہ ہارر فلم میں جو ہم نے فلاں ہارر فلم میں جو وہ دیکھا ہے نا, وہ بھیانک قسم سے کٹا ہوا سر اس کے جیسا ہے نہیں. اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ رؤوس الشیاطین,
शैतानों के सरों के जैसे उसके फल हैं। किसके? ज़क्कूम के पेड़ के। तो शयातीन जो मैं बोला हूँ ना कि शयातीन सरकश, जिनके बारे में जो भयानक किस्म में बोला था, किसी के भी तस्वुर में वो खारिज नहीं थे। आजकल लोग बोलते हैं कि जिन्नात होते नहीं होते वाली बात, बेवकूफ़ लोग हैं। पहले कभी किसी ने नहीं कहा ये, वो नेचुरल एक पार्ट थे, माशरे का एक पार्ट थे, सबको मालूम था। अंग्रेजी में भी आप पढ़ेंगे, ईसाइयत में, यहूदियत में, बल्कि मुशरिक लोग भी उनको मानते हैं, कुछ ना कुछ नाम रख देंगे, कुछ और बोलते होंगे उनको। ऐसा नहीं होता था कि वो होते नहीं थे। तो शयातीन अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। क्या? रूस शयातीन। अब आप बोलेंगे लो अल्लाह पाक शैतानों के सर की मिसाल काहे के लिए दे रहे? जन्नत के ज़क़ूम के दरख्त के फल की। तो जो जैसी चीज़ होती है उसको वो मिसाल दी जाती है। और ईमान वाला क्या कहता है कि हाँ भाई बेस्ट मिसाल है। जैसे अल्लाह पाक ने मिसाल दी कि जो पत्थर की मूर्ति, जो माबूद मक्खी भगा नहीं सकता, क्या? और अगर मक्खी उसके लड्डू पे से कुछ लेके चली जाए, कोई चीज, तो उससे छुड़ा नहीं सकता। तुम उससे अपनी हाजत पूरी कर रहे हो। कैसी तुम्हारी हाजत है? क्या तुम्हारी हाजत है? और कैसे तुम तलबगार हो? किससे मांग रहे हो? ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब लफ्ज़ आया, बहुत कमजोर मांगने वाला है। और बहुत ही कैसी हाजत है जो किससे मांग रहा है? जो मैंने मालूम भिखारी से बोलो, अरे यार मेरे को ज़रा वो दो रुपये का सिक्का दे दे उसमें। अबे कि 2 रुपये का भिखारी है तो वो भिखारी से भीख मांग रहा है, मतलब तेरी चीज़ एक तो बहुत छोटी। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कुरान में कि अल्लाह बेहाल बयान करता है ज़ुबाबा की, किसकी? मक्खी की। फस्तमिऊ लहू, और क्या कहते हैं? कान लगा के सुनो। अब जब बेवकूफ़ काफिर लोग होते हैं बोलते हैं लो साहब मक्खी मच्छरों की बात हो रही है वहाँ पे, तो लगता है जुलाजी पढ़ा रहे हैं, या फिर वही वाली बात है कि कोई जो है मक्खी भगाता हुआ जो दिन भर बैठा रहता है वो बोल रहा है। तो मक्खी मच्छर की बात हो रही है और जो है वो बोल रहे हैं कि अल्लाह मियाँ का कलाम है। तो ये उनकी नाउज़ुबिल्लाह नकल कर रहा हूँ मैं, नकल कुफ्र जो है वो, मैं वो नाउज़ुबिल्लाह वो कुरान तो वो बहुत मकड़ी की मिसाल दे रहा है। तो अफजल मिसाल, अफजल तरीन मिसाल अगर मिसाल दे रहा है, अल्लाह पाक दे रहा है कि इनकी मिसाल जो है इनको खनाजीर बना दिया, खिंजीर बना दिया, तो बिल्कुल अफजल मिसाल अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही मिसाल दी है, हक मिसाल दी है, इसी लायक है वो। उससे गए भी थे खिंजीर से, उससे अब तागूत शैतानों की इबादत करने वाले। और क्या? अरे भाई खिंजीर को अल्लाह ने खिंजीर बनाया है, खिंजीर को अशरफुल मखलूक तो बनाया नहीं है, उसको इख्तियार और इख्तियार तो दिया नहीं, उसके ऊपर कोई शरीयत तो लागू करी नहीं, उसको अल्लाह ताला ने जैसा भाई जो है वो बड़ी बात है कि अभी अपन ने पढ़ा था फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मेरे स्टूडेंट, अल्लाह पाक बोल रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है इंसान को तो दोज़ख में जलाएंगे, अरे पत्थरों का क्या कसूर है? तो मैंने बोला ये वाली बात है, कोयले का क्या कसूर है, आग में जलता है? अभी कोयले की सिफत है, वो कोयले को सजा थोड़ी मिल रही है। फिर मैंने और मिसाल दी, मैंने बोला वहाँ पे मालिक करके वो दोज़ख का दरोगा है, दोज़ख का एक पहरेदार है, कौन? मालिक। तो वो कह रहे हैं कि या मालिक, ये मालिक ज़रा हमारे लिए कुछ फैसला करवा दो। तो कह रहे हैं इन्नकुम माकिसून, बेट तुम तो यहाँ पे हमेशा रहोगे। तो अब इंसानों को सजा मिल रही है दोज़ख में, फरिश्ते को सजा थोड़ी मिल रही है, उसकी ड्यूटी लगी है। अरे जेलर भी तो होता है जेल खाने में, तो जेलर जो होता है वो तो जेलर होता है, वो हालांकि सख्त मिजाज होता है बहुत वो जेलर, समझ रहे? लेकिन जेलर को सजा मिली, बोल लो गौरव खान मुझे सजा मिली, यहाँ की सेंट्रल जेल में मेरे को पोस्ट कर दिया, तो मुझे 5 साल से पोस्ट कर दिया, तो 5 साल की कैद बामुशक्कत कहलाएगी। क्यों? अब तनख्वाह मिलेगी उसको, उसको अल्लाह ताला ने उसी के लिए पैदा किया, उसका काम हो। समझ रहे बात समझ में आ रही? तो पत्थर और इंसान में, इंसान को सजा मिल रही है, पत्थर जो है उसका ईंधन है, खाली क्या है, अल्लाह को बना, को सजा वजा नहीं मिल रही। ठीक है, ये बात आ गई। मैं तुम्हें बता रहा था कि जो है खिंजीर जो है उसको कोई सजा नहीं मिली है, उसको अल्लाह ने उसकी खुराक ही रखी है, उसको वजूद ऐसा रखा है। बात समझ में आ रही है? मतलब अल्लाह ने उसको ऐसे ही बनाया है वो, तो वो कोई गुनाहगार थोड़ी ना है। गुनाहगार आप हो क्या? जानवरों की तरह जी रहे हो, इंसानों की तरह खा रहे हो, इंसानों की तरह नेमतों का और सारी कायनात पे आपको अल्लाह ने शर्फ दे के रखा, और आप जो दुनिया को जो है ऐसे भुगतते हुए मस्ते लेके मस्ताते हुए जा रहे हो, आपके पड़ेंगे सपाटे, उनको थोड़ी मिल रही कोई सजा, उनको तो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा। कुत्ता अगर जो है नाली का पानी पीता है, आप कैसे, आप पाक साफ रहो, आपको पाकीज़गी तहारत आपके ऊपर हुक्म है। जानवर अगर सजा आयत करके खड़ा हो जाता है तो जानवर है, उसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई, उसको थोड़ी यूटीआई होगा। आप करिए पेशाब इस तरीके से, पाक साफ तहारत का एहतमाम मत करिए, आप बीमारियां पालेंगे। आप
آپ جانوروں کی طرح جو ہے اپنی زندگی کے ایام وقت گزاری. آپ کو آپ کی پٹائی ہوگی, آپ کو جوتے ماریں گے, جانور کا کوئی قصور تھوڑی ہے. میں اس کو بندہ شریعت ہے نا, اس کے کوئی وہ تو سب تسلیم پر ہے, سب مسلم ہے. اسلم, اللہ کے لیے سب سجدہ رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خنزیر سے گیا بھی تھا وہ آدمی انسان ہے جو پھر اللہ کی بندگی میں نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ ہے, کفر میں آمادہ ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اس لیے اللہ پاک بولتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل. وہاں کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں سب سے خراب مثال بتائیں, وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جعلہم کیا ہے قردۃ والخنازیر وعبدۃ الطاغوت, چڑ کے بتایا اللہ پاک نے کہ تمہاری ہم بری بات بتائیں, ہم اس سے شر من ذلک, اس سے بری چیز بتائیں. وہ جنہوں نے شیطانوں کی عبادت کری, وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا, وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا, تو وہ انسان ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو سزایا, ورنہ وہ تو اپنے آپ میں ٹھیک ہو. تو غرض یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک جیسی مثالیں دینا رہتا ہے ویسے دیتا ہے. اور بات ہدایت کی ہو رہی ہے, شاعری نہیں ہو رہی. کیا ابھی تک جیسا بڑی اچھی بات, میٹھی بات ہوتی ہے, جنت کی بات, نہروں کی بات, حوروں کی بات, باغوں کی بات, پیڑوں کی بات. اب کس کی بات آ گئی؟ مکھی کی بات آ گئی, کتے کی بات آ گئی, خنزیر کی بات آ گئی. تو بھائی ہدایت کی بات چل رہی, رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں. آدمی کا عمل درست ہونا ہے. آدمی کو اس پہ عمل خالی ہے یہ واچنا نہیں ہے کہ بہت اچھے صاحب انہوں نے کتھا واچی, اس کے بعد گھر جا کے سو گئے. عمل کرنا. مجھے تو ایک صاحب نے کہا ارے صاحب بڑے قرآن شریف پڑھاتے ہو, تفسیر کرتے ہو, لوگوں کو کچھ عمل کرنے کے لیے سکھلا دوں. میں نے بولا ہاں یار. بولا آپ بولا کرو الگ سے. میں نے بولا بھائی میرا مقصد تو یہی ہے. وہ یہ کس نے کہہ دیا کہ بہت اچھے سے اس کان سے سنو اور کانوں کا مزہ لے کر اور جو ہے رخصت کر لو. عمل کرو. تو جو عمل کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر اچھی چیزوں کی اچھی مثال اور بری چیزوں کی بری پہچان بتائی جاتی ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ جو کافر ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ اللہ تو بہت بڑا ہے, بہت بزرگی والا ہے. یہ مثال کیوں بیان کر دی؟ تو اب وہی قرآن ہے. ایک آدمی کو ہدایت مل رہی, ایک آدمی کہاں چلا گیا؟ گمراہی میں پڑ گیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ تو حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثال چاہے مچھر کی. یہ بعوضۃ کا مطلب مچھر, مکھی, اور وہ ہوتا ہے نا بھونگے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جو, ہاں جگنو نہیں, جگنو چمکتا, بھونگے ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ ناٹ کہتے ہیں اس کو, اس ٹائپ کی, مطلب وہ مچھر ٹائپ کی شے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مثال بیان کریں فما فوقها, چاہے اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز دے دیں, کیا ہمیں کوئی ایشو نہیں. مطلب اس سے کوئی دور کی چیز تمہارے عقل میں نہیں آئے کہ اللہ نے یہ مثال کہاں دے دی, کہیں مچھر کی دے دی, کہیں کتے کی دے دی. اب عالم دین کو دی ہے وہ مثال, اللہ حفاظت فرمائے. اور جو حدیثوں میں تو ملتی ہے کہ جو اس سے گئے گزرے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور جو جنت کے دوزخ کے اندر دوزخی جس کی منہ کی بدبو سے پریشان ہوں گے وہ علماء ہوں گے جو کہ بے عمل اور اپنی اس کے خراب گولے ہوں گے. مثالیں دی ہیں پھر اللہ نے, اچھی بھی دی ہیں, خوب اچھی. ورثۃ الانبیاء اور انبیاء کے وارث, اور جیسے کہنا چاہیے کا انبیاء بنی اسرائیل بھی دی, اور یہ بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں. کیا تو جو جیسا ہے ویسی مثالیں آئیں گی, اور اسی لیے آئیں گی تاکہ سمجھیں آپ, ہے نا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ کو تو حیا محسوس نہیں ہوتی حق بیان کرنے میں. ایک جگہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ حیا نہیں محسوس کرتا حق بیان کرنے میں. آپ سیدھی سچی حق بات بیان نہیں کر رہے ہو کہ تم جو ہے یہ بے غیرتی بے حیائی پھیلا رہے ہو. تم اگر یہ کام کر رہے ہو تو اس کام کی سزا جو ہے رجم ہے. شادی شدہ آدمی زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ رجم ہے. آپ کو شرم آ رہی ہے اس کو بتانے میں کہ تم یہ بدکاری کر رہے ہو, یہ بے غیرتی کے کام, یہ گھروں میں تماشوں میں پورے گھر کے سارے بھی بچے سب مل کے وہ جو ہے اس طرح کی کہانیاں فلمیں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ تماشے جو ہے سکھائے جا رہے ہیں. بات کیا ایسی ٹی وی سیریل چل رہے ہیں, یہ آدمی یہ کر رہا ہے, وہ عورت وہ کر رہی ہے, ایسا کر رہے ہیں اور سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو اس کو کھل کے حیا, اللہ حیا محسوس نہیں کرتا حق بیان کرنے میں. کیا دو ٹوک بتائیے غلط بات ہے, یہ بے غیرتی کیا ہے تماشا؟ یہ ہم آپ کے شادی میں فنکشن میں آئیے کیا تماشا ہے؟ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, کیا غلط مخلوط کر دیا آپ نے یہاں؟ پہلے ہماری لوگ یاد ہیں, بزرگ لوگ بول کے جاتے تھے, تم نے ہمیں کیوں بلایا تھا یہاں؟ یہ کرنے کے لیے. اب اپن لوگ بولنا بند کر دیا حق بیان کرنے میں, اور یہ حق کی بیان کی قرآن. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ حیا محسوس نہیں کرتا نہ مچھر کے بیان کرنے میں, ہے نا, یا فما فوقها. اب جو ایمان والا اس کا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے, اس کو کوئی شک و شبہ نہیں. میں نے کہا تو سنتا ہے, مانتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے مثال بیان کرے کہ مچھر مکھی کیوں مثال, مطلب وہ اعتراض.
گمراہ ہو جاتا ہوں. گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کی باتوں پہ اظہار اٹھا کے یہ نوٹ کرنا ہے. اس لیے کیونکہ بہت لوگوں نے یہ مشہور کرا ہے اس آیت سے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. ابے بے وقوف پوری بات تو پڑھ لے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یوں کہتا ہے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کی کتاب پہ اعتراض اٹھانا، توجہ نہ دینا، سما و عمیانہ، بہرے اندھوں کی طرح گر پڑنا. سمجھ رہے ہیں؟ بہرے اندھوں کی طرح اللہ کی آیتوں پہ گرنا، وہ گمراہ ہوتے ہیں. آگے اور آئے گا گمراہ کون ہوتے ہیں. کذالک یضل اللہ، اللہ نے مثال بیان کری، اس کے اوپر توجہ دو یار، غور کرو یار، عمل کرو. آگے اور آئے گی، آگے اور آئے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو، اور بہت ساروں کو اس کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ رستہ دکھا دیتا ہے. ایمان والا رستہ پا جاتا ہے. ہاں یار یہ جو ہے اتنا بڑا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اگر میں اس میں اب خواہشات کے پیچھے چلوں گا تو میری مثال جو ہے اس کتے کی طرح ہوگی جس کی اوپر بوجھ لا دو تو ہاں پہ اور نہیں ہاتھ لا دو تو بھی ہاں پہ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی. آدمی کو احساس ہوتا ہے، باقاعدہ ایسا احساس ہونے لگ جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آدمی اپنی غلطیوں پہ اپنی برائیوں پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے کتا دیکھ کے ایک دم آیت یاد آتی ہے. کتے کو دیکھو تو یاد آتی کہ یار وہی بوجھ لا دو تو وہاں پہ اور نہیں لا دو. کب کب آئے گا آدمی ڈرے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ یار یہ مثال دی اللہ نے. سب علم و سمجھ کس کی مثال تھی معلوم ہے؟ بلم بن باورا کر کے ایک آدمی تھا وہاں پر بنی اسرائیل میں، بڑی دعائیں قبول ہوتی تھی اس کی اور بڑا اللہ والا تھا. اس کے اوپر مثال آئی تھی کہ یہ جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس کو لوگوں نے اکسایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو کسی بات پہ اور کچھ اس کو دنیاوی لالچ دیا، پیسے کا، عورت کا، یہ سب جو دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ آمادہ ہو گیا تھا مقابلے پہ، چلو میں بھی بد دعا کرتا ہوں، کچھ ایسا کچھ واقعہ ہے. اس کی مثال دی تھی کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو دین اور علم اور اسلام اور سب ملنے کے باوجود اس کی خواہش نفس جو ہے اس پہ ایسا غلبہ آیا کہ یہ جو ہے ان دنیا کی چیزوں کے پیچھے اللہ کے رسول سے بھڑ گیا ہے. تو مثال سمجھ رہے بات؟ تو غرض یہ ہے کہ ایمان والے کو کیا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ حق ہے، اور کافر یہ کہتا ہے کہ کیا مثال دی اللہ نے، کیا ارادہ کیا اللہ نے کاہے کے لیے کر دی مثال. اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے بہت ساروں کو راستہ دکھا دیتا ہے. اب بتا رہے ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا مگر کہ ان کو نافرمانوں. آپ مانو گے نہیں، قرآن سنو گے نہیں، مانو گے نہیں، بار بار وہی کرو گے. آپ مت مانو، میں بول رہا ہوں اپنی بات. میں بار بار میں سن رہا ہوں کہ یار یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ نہیں کرنے کی میں پھر کروں گا. تو اب آپ کو تھوڑی دیر بعد معلوم کیا ہوگا، قرآن ہی سمجھ میں آنا بند ہو جائے گا. کیا آپ کو لگے گا یار یہ بات، جیسے آپ بار بار آپ ایک آدمی پڑھے شراب حرام ہے پھر پی لے، شراب حرام ہے، کچھ دن بعد شراب کی وجہ کہتے ہیں نا کہ وہ دل میں وہ ایمان چٹ کر جاتی، کفر کی جو داغ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ایمان کھا جاتے ہیں. ہوتا ہے نا سیاہی داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے داغ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا داغ مضبوط ہو جاتا ہے. ایسے کرتے کرتے قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو برائیاں اچھائیاں لگتی ہیں. تو ایسا آدمی پھر گمراہ ہو گیا، وہ کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا، کتاب سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں میں نقصان بڑھا دے گا. دھیان رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ اللہ کی نافرمانی کر کے جو انسان جو ہے اللہ کی بات کے اوپر وہ کرتا ہے تو کہہ رہے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین. اور یہ پرٹیکولر الفاسقین قرآن نے بار بار کہا اولئک هم الفاسقون، کس کو؟ یہود کو، کیونکہ ان کے اندر تو نبی اور ان کے علماء سب جاننے کے بعد تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. سب جانتے پوچھتے کرتے تھے. وہم یعلمون، کیا وہم یعلمون، یہ سب آئیں گے آگے آیت میں، ابھی میں بتا دوں گا انشاءاللہ. وہم یعلمون، اللہ پاک کہتے ہیں وہم یسمعون کلام اللہ، سن لو کلام اللہ سنتے تھے ہے نا. ثم یعرفون من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد اس کو بدل دیتے تھے کہ وہ ایسا نہیں ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو نماز ایسا نہیں ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، جمعے میں بھی ہو جائے گی معاملہ، وہ تو پردہ تو آنکھ کا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو سود جو ہے وہ اپن سود لے تھوڑی رہے، اپن سود دے رہے وغیرہ وغیرہ 36 قسم کی چیزیں. یہ تو اپن مظلوم. ابھی تو ایک صاحب نے یہ بھی آ کے فتویٰ دے دیا ہے کہ مظلوم ہے یہاں پہ تو سود دینے والے. کہاں سے لائے بھائی تم؟ سود لینا دینا، سود کا لکھنا، سودی کاروبار میں گواہ بننا، ان آئدر وے انوالو ہو رہا آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ان پہ اس کی لعنت ہے، اس کی نحوست ہے. اب وہ کس پہ زیادہ کس پہ کم ہے وہ الگ بات ہے. ولا تاکلوا الربا قرآن کی آیت ہے تو سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو سود کھا رہا ہے، دوسرا جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، تیسرا ہے جو وہ اس کو لکھ رہا ہے، رجسٹر کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، چوتھا گواہ بن رہا ہے. نہ بنے، وہ بچے اس چیز سے.
اور کیسے بھی کر کے اللہ سے دعا کرے, کم سے کم یہ کرے کہ ہاں میں اس سے نہیں کروں گا, ارادہ کرے, نیت کرے مجھے بچنا ہے ان چیزوں سے, یہ تو کر لے. کچھ نہیں کر سکے یہ کرے, جو چیزوں سے آدمی نہیں بچ پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے, نیت و ارادہ ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اللہ پاک نکال دیتے ہیں. اللہ پاک جو ہے کوششیں کرنے والوں کو, ارادہ کرنے والوں کو, نیت کرنے والوں کو اللہ پاک راستہ نکال دیتے ہیں. کیا ہے وہ کہ وہ ڈرتا ہے نا, کیونکہ ڈرنا چاہیے. جیسے ہی آدمی کو معلوم ہو کہ اللہ پاک مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں ہے نا, وہیں اتق اللہ یجعل لہ, جو ڈرتا ہے اللہ سے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا. تو اللہ اپن کے لیے راستے نکال دے. بہرحال اپن ڈر کی سن رہے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں, ہے کہ نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما یضل بہ الا الفاسقین. تو الفاسقین ان یہودیوں کہا تھا کیونکہ ان کے اندر سب تھے, عالم اور یہ اور کتابیں اور نبی ان کے آئے, اور قدم قدم پہ ایک ایک بار ایک ایک نبی آئے. تو اللہ پاک نے ان کو کہا لیکن یہ اپنے پر بھی لاگو رہے گی. ٹھیک ہے, تو کیا کہا, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو. دیکھو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے, جب ہم ایاک نعبد ایاک نستعین کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے اللہ سے. سمجھے, جب ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا, اس کو تم سمعنا واطعنا, ہمارا اللہ سے وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم سنتے ہیں, ہم مانتے ہیں اللہ پاک. اب جب اپن یہ توڑتے ہیں تو کیا عہد توڑتے ہیں نا. تو ہمارا الستو بربکم, اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے. جب ہم کسی اور کی بندگی کرنے لگ جاتے ہیں اپن عہد توڑتے ہیں, اپن عہد توڑتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مختصر کرتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں تھوڑی دیر. تو کہہ رہے ہیں سمعنا واطعنا, جب ہم کرتے ہیں تو ہم عہد توڑ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم الستو بربکم کہہ کے بھولتے ہیں, جب کسی اور کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں تو اپن عہد توڑ رہے ہوتے ہیں, وعدہ توڑ رہے ہوتے ہیں, وعدہ خلافی کر. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد, میثاقہ. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے. اس کے بارے میں بالکل کلیئر بات ہے کہ جوڑنے کی جو چیز ہے جس کو جوڑ کے رکھا جائے. ایک تو ایک اللہ نے کچھ جوڑا ہے تمہارے بیچ میں, یہ تینوں ایک ساتھ خاندان کے ہیں, یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں, یہ لوگ جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. بنیادی طور پر سبھی لوگ رحمی طور پر جڑے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں. لیکن جو جس طریقے سے جس قدر اقرب ہے, تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تمہیں قریبی رشتہ دار بنائے, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کیا, تم کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرو. اور اس کی مثال دے کے مسلمانوں کہا کہ مومن آپس میں بھائی جیسے ہوتے ہیں, جیسے یہ بھائی انما المؤمنون اخوۃ, مومن تو فقط بھائی ہوتے ہیں. لیکن جب بھائی بھائی نہ رہے تو کیا بچے گا بتاؤ دنیا کے اندر. یہ جو وقت ہے نا, دور بہت خراب اس لیے ہو گیا ہے کہ جن چیزوں کی مثالیں دیا جا کرتے تھے, جیسے شکر کی طرح شہد کی طرح میٹھی زبان ہے, وہ شہد پتہ اللہ نقلی آ رہا, آپ کیا کرو گے, زبان بھی نقلی رہے گی, جھوٹ بولے گی, منہ پہ جو ہے مٹھاس ہوگی, اندر سے جو ہے کڑواہٹ ہوگی, ہیں دھوکہ ہوگا, فریب ہوگا, بغض ہوگا. کیوں, کیونکہ شہد ہی نقلی آ گیا. ہم شہد کی طرح میٹھی بات کرتے بولے, تو مثالیں خراب ہو گئیں. وہ میرا بھائی جیسا ہے, اور بھائی کے ساتھ میں ایک عہد بنا رہا ہوں. بھائی جو بیچارہ بھوکا پریشان حیران گھوم رہا ہے, میرے پاس مال متا ہے, میں جو ہوں اپنا مال سمیٹ کے کیا کر رہا ہوں, عمرے پہ عمرے کر رہا ہوں میں. تو یہ رحمی رشتوں کو جو کاٹ دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور رحمی رشتوں کے اندر جو جس قدر امیجیٹ ہو اس کو اتنا زیادہ نبھانا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ اگر مال سے مدد کر سکتے ہیں مال سے مدد کیجئے, آپ مالدار نہیں ہیں آپ وقت دے سکتے ہیں آپ وقت دیجیے. اور جیسے رحمی رشتے دنیا میں ہی معلوم ہو جاتے ہیں نا کہ یہ میرا بھائی, یہ میری ماں, یہ میرا باپ, یہ میری خالہ, یہ میری پھوپھی, کیا, تو اسی طریقے سے رحمی رشتوں کی لحاظ کرنے کا اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے, ملنے لگ جاتا ہے. دنیا میں ہی آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو مل جائیں گی, عمر میں برکت ہوگی, آپ کے رزق میں برکت ہوگی. کیا, دنیا میں ہی اچھے اپنے بھائی بہن سب اچھے سے رہا کرو, جو بھی اپنا ماموں ہے, چچا ہے, خالہ ہے, جس کا جتنا رشتہ معلوم ہو پہلی فرصت میں اس کو نبھانا. دنیا میں ہی آپ کو فائدے ملیں گے اس کے. اور اگر نپٹاؤ گے اس کو تو دنیا میں ہی اس کی نحوست اور عذاب اور اس کی جو ہے پریشانی آئیں گی. ماں کی اگر نافرمانی کرو گے, ماں باپ کی, دنیا میں بغیر بھگتے جا نہیں سکتے, یہ حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کی محبت دنیا میں ہی نظر آ جاتی ہے, جنت و دوزخ تو آخرت میں نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو آپ کو معلوم نہیں ہوتی, کئی بار پردوں میں آ رہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں دیکھ کر ماں تو سامنے دکھتی ہے, کیسے کھڑی ہوئی ہے اٹھا کے کہ بیٹا یہ کھا لے, بیٹا یہ چلے جائے گا, بیٹا یہ کر لے, تو کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, کچھ اس کو ہی نہیں کر رہے, تم دھیان دے رکھ. تو رحمی رشتے جو کاٹتے ہیں تو پھر یہ کتاب بھی گمراہ کر دے گی. کتاب سے کیا مطلب ہے, تمہیں دکھنے والی چیزیں کلیئر کٹ جو ہے, جو کافر بھی جس چیز کو نبھانے کے لیے کہتا ہے کہ ماں باپ کے پیر چھو رہے وہ لوگ, تو وہ تم لحاظ نہیں کر رہے. تو کہہ رہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے کہ اس کو جوڑا جائے. اور تیسری چیز پھر کہا کہ وہ مراد رحمی رشتے ہیں نا, رشتہ داری, تو رشتوں کو نہیں توڑنا ہے نا.
ارے صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں, انہوں نے ایسا کر دیا, انہوں نے ایسا کر دیا, آپ جوڑ لیجیے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہوتا ہے کہ سامنے والا توڑ رہا ہو اور آپ جوڑ رہا ہو. ارے ہمارے چچا ہم تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. نہیں, وہ سیدھے منہ نہیں کرتا, میں تو اچھے سے بات کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں, کوئی چیزوں کی مدد کرنے کام کرنے چلے جاتا ہوں, پوچھنے چلے جاتا ہوں حال احوال, فون پہ پوچھ لیتا ہوں. آج کل تو کتنے طریقے ہو گئے, واٹس ایپ کر دیتا ہوں, میسج کر دیتا ہوں, کسی بھی طریقے سے احساس دلاؤ کہ آپ کی ہمیں خیال ہے, ہم آپ کی فکر کرتے ہیں. کچھ نہیں دے سکتے تو ایک محبت کا ایک کلمہ جملہ بول دو تو یہ کرو, ہے نا. اور نہیں تو کیا ہے. اور رشتوں کو جوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والا توڑ رہا ہو اور آپ جوڑ رہے ہو. کیونکہ بن لگا اگر وہ بھی جوڑ رہا ہے آپ بھی جوڑ رہا ہو تو یہ تو ڈاکو بھی کرتے ہیں. دو لوگ جو ہیں بالکل ان کو معلوم ہے کہ ہاں یہ میں چور ہوں, یہ ڈاکو ہے, ان دونوں کا معاملہ ساتھ میں, تو وہ ایک دوسرے کو نبھائیں گے نا. دونوں بے ایمان ہیں لیکن ساتھ میں مل کے کرنا پڑے گا, مل جل کے. وہ کہتے ہیں نا اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں لیکن مل جل کے کرو, میں آپس میں لڑو مت. تو مل جل کے کام کرنا ضروری نہیں ہے. آدمی ہمارے سے نہیں نبھا رہا, ہم نبھا رہے ہیں, تب ہم نے جوڑا رشتہ. کیا مطلب؟ ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے جوڑا. یہ تو یار میرے سے بڑی بدتمیزی سے ملتا ہے, میرا خالہ بھائی ہے, لیکن میں اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو آپ نے جوڑ دیا, آپ نے اس کا لحاظ کر لیا کہ اللہ نے اس کو 2 بہنوں کا بچہ پیدا کیا تھا. بہنیں اللہ نے بنایا تھا نا, یہ بھائی تمہارا ہے, یہ تم تو طے نہیں کرتے ہو. تم تو طے کرتے تو بولتے میرا بھائی کی ایسی ناک ہونی تھی, اتنا آخر یہ ہونا چاہیے تھا, یا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو بہت غصے والا تو تم تو خود توڑ کو کہتے ہو. تو اللہ میاں طے کرا, اللہ کے فیصلوں کا تم نے لحاظ کر لیا. کیا کہ ہاں اللہ نے میرا بھائی یہ بنایا, اس کو میری ماں بنایا, اس کو میری خالہ بنایا, اس کا اللہ کے فیصلے کو تم نے لحاظ کر لیا. تو رحمی رشتے کو تم نے کیا کر لیا؟ نبھا لیا تم نے. تو بس جو نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کو ہدایت بھی دیتا ہے. ان کے لیے یہ کتاب جو ہے رہنمائی کی, ورنہ کیا گمراہی کرتی. تو گمراہی کی صورت ہی ہے کیا؟ اللہ سے عہد توڑنا, رحمی رشتوں کو کاٹنا, اور تیسری چیز ہے مفسدون. یہ فسادہ کا وہ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن میں بار بار بیان کری ہے. بار بار الگ جگہ فساد کرنے والے کون ہوتے ہیں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے آپ کے سامنے بہت اچھی بات کرنی ہے چپنی چپڑی, اور باہر جا کے جو ہر نسل برباد کریں گے, لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, لوگوں سے لڑائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قارون کے معاملے, مثال کے طور بتا رہا ہوں, بہت بڑا ڈیفینیشن ہے فساد اور اصلاح. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دنگا فساد کو فساد سمجھ لیتے ہیں, بولتے ہیں جو فساد کرتے ہیں قرآن گمراہ کرتے ہیں. فساد ادھر کیا ہے, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله, جو ہے پیچھے آیت آئی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو ہے ان کو ان کے اندر یہ جو لوگ ہیں, یہ لوگ اللہ ان کے اندر جب ہم یہ کہا جاتا ہے ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فساد کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں فساد کی ہیں, بگاڑ کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے تم جو ہے مرد اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. کوئی مرد کا نہ اڑائے, عورتوں کا نہ اڑائے, مرد عورت تو اڑائیں نہیں, سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن وہ جو ہے ساری معاشرے کو مخلوط کر دیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو ہے آدمیوں کو کہو تو یہ نظریں جھکا کے رکھیں, عورتوں کو کہو نظریں جھکا کے رکھیں, ہے کہ نہیں. اور وہ کیا کریں, وہ جب تک کہ جو ہے دیدے پھاڑ کے نہیں دیکھ لیں آدمی عورتوں کو, جب تک کہ وہ معاملہ ہی نہیں بنتا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو ہے تم جو ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کر لو, اور جب تک کہ وہ ہر گاؤں, ہر قصبے, ہر اس میں ATM قائم نہیں کرتے, بینکنگ کے سیٹ اپ نہیں ڈال دیں, ہر آدمی کے ہاتھ میں جو ہے ATM کے وہ نہیں ڈال دیں, جب تک کہ وہ لوگ باز نہیں آئے. ہر ایک آدمی کو سود کے لعنت میں ملبس کر دیں. کیوں؟ آپ جب جیب میں 5 کا نوٹ رکھتے ہیں تو آپ کو 5 کے نوٹ کا سود بھی اس کے ساتھ انوالو رہتا ہے, اس میں شامل, ریزرو بینک کی کرنسی کے ساتھ. کیا یہ حالت کر دیں, اور کیا کہیں ہم تو دنیا میں وکاس اور ترقی اور پروگریس اور وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو فساد اور اصلاح کی ڈیفینیشن سب کی الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس قرآن میں جن کو فساد کا, میں ان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں. قارون کو اللہ پاک نے بہت پیسہ دیا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اللہ نے تجھ کو پیسہ دیا, اس میں سے اللہ کا حق نکال, اور زمین میں فساد مت مچا. غرض یہ کہ اگر آپ پیسے کو اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اناب شناب اس کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی بگاڑ کی صورت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, اللہ پاک اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کر رہے ہو, تم سود کا نظام چلا رہے ہو, تو یہ فساد ہے کہ نہیں. نکاح کے بغیر لوگ جو ہیں معاملات میں رہ رہے ہیں, تو یہ فساد ہے. سٹا بازاری, بالکل کہتے ہیں اسپیکولیشن پہ بزنس چل رہا ہے. ان تراضٍ منکم, اللہ کہتا ہے کہ بزنس وہ جائز ہے جو تم میں سے باہم رضامندی سے ہو, تو یہ فساد. تو
زمین میں فساد کی صورتحال بڑی وہ ہے، براڈ ہے، لیکن ایک بہت ہی فساد کی جو ڈیفینیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلا وجہ جن لوگوں کے بیچ میں اگر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، نہیں ہو تو فساد کھڑا کرنا، تو یہ فساد کھڑا کرتے رہے ہیں آج تک. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اللہ بجھاتا ہے. آج بھی آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ جو آپ کو دو مسلمانوں کے لڑائیاں کہیں دکھ رہی ہوں، چاہے کہیں پہ دو ملکوں میں وار چل رہے ہوں، چاہے کہیں پہ کوئی بھی جگہ کوئی ودروہ ہو رہا ہے، چاہے کہیں کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں، یہودی یہ لوگ. ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہوتا ہے، ایک ہتھیار بنا رہا ہوتا ہے، ایک جو ہے کہیں پہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں کچھ نہ کچھ اپنا وہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک جو ہے یونائٹڈ نیشن ایسا تماشا قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور سب مل کے اس طریقے کی صورتحال بناتے رہتے ہیں کہ ارے یہ جو ہیومن رائٹ کا وائلیشن کر رہا ہے، چلو اس پہ اٹیک کر دو. اچھا کر دیا، انہوں نے جتنے لوگوں نہیں مارے تھے اس سے زیادہ تم نے مارے. تم لوگوں کی حفاظت کرنے گئے تھے، فساد مچانے والے لوگ ہو تم چاہتے ہو کہیں پہ اچھے خاصا ایک بادشاہ ہے، اس کی رعایا میں کچھ لوگ ناراض، تھوڑے سے ناراض، ان کو ابھار دیا، بھڑکا دیا. اب کائے کے لیے بھڑکا دیا؟ تاکہ لڑتے رہیں مستقل لڑتے رہیں. اب یہ کیا ہے؟ فساد کا طریقہ ہے. پیچھے سے ہتھیار بھی دیتے رہیں گے. ہم نے ودروہیوں کو ہتھیار دیے، ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ہم جو ہے ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے آگے جا رہے ہیں، سب فساد مچا رہے ہیں، سب فساد ہیں، فساد ہی ہیں سارے. تو فساد خاص طور پہ اگر دنگا فساد کو بھی دیکھیں گے تو دنگا فساد کون؟ یہ فساد وہی یہودی کرتے رہے، لڑاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کو مہاجرین کو انصار کے ساتھ لڑاتے رہتے تھے. کیا یہ منافقین کو پکارتے رہتے تھے، یہ کرتے رہتے فساد. وہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ خود لڑیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فساد کی اگر اپن دنگے فساد سے بھی لیں تو یہ فساد مچانے والے یہی طریقے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں آیا کسی کو بھی کہہ دیا عام آدمی کو حق بات کے لیے لڑنے والا فساد نہیں مچا رہا. اس کے لیے تو اللہ نے کہا ہے تمہیں کیا ہوا، مالکم تم لوگ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وہ لڑنا فی سبیل اللہ کا فساد نہیں، یاد رکھنا. کیا اللہ کے لیے لڑنا فساد نہیں ہے. یہ حرکتوں کے لیے لوگوں کو لڑنا لڑانا یہ فساد ہے. تو اللہ پاک نے 3 بنیادی باتیں کری یہاں پر جن سے قرآن بھی گمراہ کرتا ہے. اس لیے اب یاد رکھیں گے قرآن پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتے. کیا اس ہوتے ہیں کیسے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں اللہ کی عہد کو من بعد میثاقہ، باندھ لینے کے بعد. جب بھی اللہ سے جس چیز کا ہی وعدہ اس کو توڑنا. اور ہمارے تو 2 معاہدے ہوتے ہیں، تیسرا معاہدہ ہوتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا دکان میں آپ کے یہاں کام کروں گا، میں اتنی تنخواہ لوں گا، اب میں اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں، بیچ میں بھگتا ہوں، بیوقوف بناتا ہوں، یا پیسے جو ہے اپنی طرف سے کچھ کرتا ہوں، اس کو مینیپولیٹ کرتا ہوں. بھلی غلنے میں سے پیسہ نہیں اٹھائے، وہ طریقے ہوتے ہیں مینیپولیشن کے. کیا تو یہ فساد ہے نا. یہ میں معاہدہ توڑا ہوں، اور معاہدے میں ہر 2 لوگوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ علیہ نقول وکیل. ہر چیز کے اندر تیسرا اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. 2 کہیں ہوتے تیسرا وہ ہوتا ہے. یہ آیت ہے قرآن کی آیت ہے نا. 3 ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے کہ نہیں. اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو وہ معاکم اینما تکونوا، ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیشہ ہر معاہدے میں اللہ کی شمولیت ہوتی ہے نا. تو اس کے اوپر سوچ کے اپنا کوئی معاہدے ان کا لحاظ کرو، ورنہ یہ کہ قرآن سے پھر آپ کو معاملہ ہدایت کا نہیں ملے گا. آدمی کو پھر سمجھ میں آنا بند ہو جاتا ہے. پہلے تو کیا کرتا ہے وہ راستے نکالتا ہے کتاب سے، کیا وکیلوں کی طرف، پھر سمجھ میں آنا بند ہو جاتا ہے. کہہ رہے اللہ نے خود عہد اللہ من بعد میثاقہ بھی کہا ہے رحمی رشتوں کا لحاظ کرو. دنیا میں فائدہ دیکھو گے اور نہیں کرو گے تو دنیا میں نقصان دیکھو گے. اس میں ماں باپ سب سے قریب ترین ہے، سب سے پہلا رشتہ ان کا. ٹھیک. پھر فساد مچانے والے، اس میں بول رہا ہوں کہ ڈیفینیشن تو بہت وسیع ہے، لیکن دنیا میں ایسا بگاڑ جو مطلب لوگوں کو لڑنا لڑانا اور اس کے حق کے خلاف فی سبیل اللہ نہ ہو، بلا وجہ لوگوں کو خوریزی کے اوپر اور لوگوں کو لڑنے لڑانے میں آمادہ کرنا. اور باقی جو میں نے کہا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اصلاح کی کہی ہے اس کے خلاف چلنا، یہ سب فساد. قرآن نے کہا واللہ لا یحب الفساد، کہاں یہلک الحرث والنسل، کھیتی مویشی تباہ کر رہے ہیں. دوسری جگہ کہا کہ یہ لوگ تو مفسدین ہیں. بہت ساری جگہ پہ فساد کے لیے اللہ پاک نے لگا. یا میں نے کہا کہ قارون جو ہے اس کو کہا کہ بھائی تم جو ہے مضامین فساد پھیلا. تم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں اگر آپ حق نہیں ادا کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لڑکی ہے اس کے لیے اگر اس کے جو میچ مل رہا ہے، اگر اس کو اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، سمجھ گئے، مسلمان ہے وہ اور جو ہے اس کا اخلاق یعنی کہ جواری سٹوری ہے نا، فاسق فاجر نہیں ہے، تو اس کو لڑکی دے دو، نہیں زمین میں فساد مچے گا. تو فساد یہ بھی ہے، یہ سب فساد کی صورت ہے. کیا تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں. اولئک هم جو ہے
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی خسارے والے. مطلب ان کو اتنی قیمتی نعمت عظمیٰ قرآن مجید ملا لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ملا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. اس کے اوپر اور انشاءاللہ اگلی اس کے اندر گفتگو میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کو دھیان رکھنے کے لیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تم کیسے اللہ کا کفر کر رہے ہو, تم کیا تھے, تم مردہ تھے, ہم نے زندگی دی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا کہ تم مردہ تھے, ہم نے زندگی دی تم کو, ہم نے زندہ کیا تم کو, پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا, پھر وہ زندہ کرے گا تم کو, پھر جو ہے بلکہ یوں کہیں گے ہم نے نہیں دی. اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تو اس نے زندہ کیا تم کو, پھر وہ مارے گا تم کو, پھر زندگی دے گا تم کو, پھر تم اس کی طرف رجوع کیے جاؤ گے, لوٹائے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اس نے پوری زمین میں جو کچھ ہے وہ تم لوگوں کے لیے بنایا ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا ہے, سیدھا آسمان پہ, جیسے کہتے ہیں ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ بھی آتا ہے, تو وہ آسمان کی طرف سیدھا ہوا اور اس نے اس کو 7 آسمان 7 طبقے کر دیے. وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے, وہ تمہاری ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اس نے تمہارے لیے اتنا بڑا انتظام کیا ہے, تم کو اپنی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے, تمہارے کو تیاریاں کرنا چاہیے, تمہیں فکر ہونا چاہیے. اسی کے لیے اللہ نے یہ قرآن دیا, اسی کے لیے ہدایت دی. اب آدم جو ہے انسان, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پیدا کیا تھا سب سے پہلے تو یہ بڑا اسپیشل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا تھا کسی سے, فرشتوں سے, تو اس نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے. اس کے بارے میں بات آئے گی انشاءاللہ, وہ اگلی نشست سے اپن اس کے اوپر بات کریں گے. یہ 5 رکوع سے, 4 رکوع سے. اللہ تعالیٰ بہتر بیٹھنے سننے سمجھنے کو سب کو اور توجہ دینے کو غور کرنے کو سب قبول فرمائے, آگے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک. اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, اللہ تعالیٰ ان کی رفعت کے معاملے کرے. اللہ پاک ان کو پستی سے نکالے. ہم تمام میں جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت یاب کرے. جو بھی کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, جو ہے امراض میں ہیں, وہ مشکلوں میں گرفتار ہیں, مقروض ہیں, پریشانیوں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ. اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو جہاں پہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مشکل پریشانیوں میں ہیں, بستی میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس بستی سے نکالے. اور باطل جو بھی لوگ طاقتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو, ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت دے, ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو پاک کرے. اللہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت ان کے شر سے محفوظ فرمائے. ہمیں سب کو ایمان پہ اسلام پہ زندہ رکھے, ایمان پہ اسلام پہ ہمارا خاتمہ فرمائے اللہ پاک. اور قرآن کو خوب پڑھنے سمجھنے کی, غور کرنے کی, توجہ تدبر تفکر کرنے کی, عمل کرنے کی, اس کے پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اس کو لانے والے نبی کے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے, اس کے اوپر اس کی اتباع کرنے, اطاعت کرنے کی توفیق دے اللہ پاک. ان پہ رحمتیں بھیجے اللہ, ان کے اوپر سلامتی بھیجے اللہ, ان پہ حال پہ برکتیں بھیجے اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.